السلام علیکم خواتین و حضرات. اس کائنات میں تقریباً 400 ارب کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں تقریباً 200 ارب ستارے ہیں، اور انہی اربوں کہکشاؤں میں سے، اربوں تاروں میں سے ایک ستارے پہ بسنے والی 8 ارب انسانی قوم میں ایک تصور پایا جاتا ہے جس تصور کو ہم تصور خدا سمجھتے ہیں. اب یہ خدا کا جو تصور ہے یہ مذاہب سے آتا ہے، اور اسی جو تیرتے پتھر پہ بسنے والے 8 ارب انسان ہیں، ان سے سوال جب کیا جاتا ہے کہ آپ ان 4,000 مذاہب میں ساتھ ایک سیکنڈ رکیے گا. میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم اس وقت لائیو ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ اتنا قوی نہیں ہے، تو آپ اپنی ویڈیو بے شک آف کر دیں. آپ بھی بلیک بیئرڈ کی طرح، کپتان کی طرح آپ اپنی آڈیو سے آ جائیں تاکہ وہ جو ڈسکشن ہے وہ تواتر کے ساتھ چل سکے. جی سعد، اب میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ جی آپ دوبارہ سے شروع کریں. اس کائنات میں تقریباً 400 ارب کہکشائیں ہیں. ہر کہکشاں میں تقریباً 200 ارب ستارے، اور ہر ستارے کا کم از کم ایک سیارہ ہے. انہی اربوں کہکشاؤں میں سے ایک کہکشاں کے اربوں تاروں میں کے کھربوں سیاروں میں سے ایک سیارہ زمین پر 8 ارب انسان اس خلا میں تیرتے پتھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. اس چھوٹی سی زمین پر وجود خدا پر انسانی سوچ ہمیشہ سے ہی منقسم رہی ہے. کوئی مانتا ہے کہ خدا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کائنات ہی خدا ہے، تو کوئی مانتا ہے کہ خدا ہے. جو مانتے ہیں خدا ہے تو ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ پھر اس چھوٹے سے سیارے پر 4,000 مذاہب میں سے آپ کو اپنے خدا کا کیا ثبوت ملا؟ اس نے اپنا تعارف آپ سے کس طرح کروایا؟ آج اسی صدیوں پرانی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم کپتان بلیک بیئرڈ صاحب کی، اور انہوں نے اس کائنات میں یقینی طور پہ 4,000 مذاہب میں سے اپنا خدا تلاش کر لیا ہے. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس اقبال صاحب، جو سمجھتے ہیں کہ کائنات میں کسی خدا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ کائنات کی توجیہ مشتمل علوم میں ممکن ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ دونوں نے اس اسٹریم کا حصہ بنے. کپتان صاحب آپ کا بھی، اویس اقبال صاحب آپ کا بھی. میں چند گزارشات چاہوں گا آپ سے بھی، اویس اقبال صاحب، کپتان صاحب سے بھی، کہ چونکہ یہ ہماری ایک علمی اسٹریم ہے، ایک علمی گفتگو کی ہمیں آپ دونوں سے جو ہے وہ متوقع ہو، ایک ریورس ہے کہ علمی گفتگو ہو. یقینی طور پہ کسی بھی قسم کا کوئی گستاخانہ رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا. میں یہاں موجود ہوں گا دوران گفتگو. اگر کسی نے بھی کسی کی بھی ذاتیات یا ذاتی پرسنل اٹیک کیا تو میں فوری آپ لوگوں کو تنبیہ کروں گا، یعنی میں آپ لوگوں کو روکوں گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ بس میں چاہوں گا کہ تمام رولز اینڈ ریگولیشن آپ سب کو معلوم ہے. میں اویس اقبال صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں اور آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنا پہلا سوال پیش کریں. سعد، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اصل میں میرے وال پہ یہ لائیو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ایشو ہے. میں نے تو اپنا اکاؤنٹ جو ہے لاگ ان کیا ہوا ہے، تو اس میں پھر اب یہی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنا جو لنک ہے اپنے وال پہ جو ہم لائیو جا رہے ہیں وہ مجھے شیئر کر دے، تاکہ اس کو میں اپنے وال پہ شیئر کر سکوں کسی طریقے سے، کیونکہ میرے وال پہ یہ گفتگو لائیو نہیں ہے. میں آپ کو 2 منٹ میں جی کچھ کیجیے گا اس کا. بالکل بے فکر ہو جائیں. جی سعد بھائی شروع کریں. جی آپ شروع کیجئے. میں بلیک بیئرڈ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے، اگر آپ کا اللہ تعالیٰ اسے عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے، تو عدم سے وجود میں اس کائنات کو آپ کا اللہ تعالیٰ کیسے لے کر آیا؟ اور عدم کے اندر وجود رکھنا کیا خود اپنے مفروضے کی نفی نہیں ہے بلیک بیئرڈ؟ فرسٹ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا، یہ ہم لائیو کا تھوڑا سا حل کر دیتے ہیں، پھر میں اس کا آنسر کرتا ہوں. جی
آپ خواجہ سعد میں ایک منٹ میں آپ کے خواجہ سعد والے اکاؤنٹ سے دیکھتا ہوں. آپ کے اکاؤنٹ پہ بھی صرف وہ اویس کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے مجھے. چلے میں اویس پہ چلے اب دیکھتا ہوں. اچھا اویس آپ اگر تھوڑا سا اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا تاکہ میں اس کو کارڈنلی آنسر کر سکوں. کہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے, آپ کا مبینہ اللہ تعالیٰ جو کہ جس کی وجود کے اوپر آپ کو یقین ہے, تو کارل سیگن کہا کرتا تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو, آئی وانٹ ٹو نو. تو سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ اگر اس کائنات کو عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے, تو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا کیسے ممکن ہے؟ اور اگر ٹائم اور سپیس گاڈ کی کریشن ہے, تو ٹائم اور سپیس کی کریشن سے پہلے آپ کا الجڈ گاڈ خود کہاں ایگزسٹ کرتا تھا؟ ہاں اٹس فائن. اچھا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ عدم سے وہ کیسے وجود میں آیا, کس پروسیس کے تحت وہ لے کر آیا ہے, اس چیز کا ہمیں اس پروسیس کا نہیں آئیڈیا کہ اس کس پروسیس کے تحت. جی اس پروسیس کا ہمیں نہیں آئیڈیا کہ اس کس پروسیس کے تحت لے کر آیا. جیسے ہم H2O کو بلیک بیئرڈ اس نے 1,24,000 بندے اتارے کہ سیدھے ہو جاؤ, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, زکاتیں دو. اس نے آپ کو پروسیس کا ہی نہیں بتایا نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی اب میں جواب دیتا ہوں. جی جی جی. جیسے H2O جیسے 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن مل کے نا واٹر ملتا ہے, تو ایک پروسیس ہے اور ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہے. عدم سے کسی چیز کو کیسے وجود میں وہ لے کر آتا ہے, اس چیز کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. ایون کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے نا یہ بگ بینگ کے نتیجے میں یہ خود بخود وجود میں آیا ہے, ان کو بھی اس بگ بینگ کے پروسیس کا نہیں آئیڈیا کہ یہ کیسے ہوا ہے. رہی بات آپ کے کہ ٹائم اینڈ اسپیس سے وہ باہر کیسے ایگزسٹ کرتا تھا, تو اس کے لحاظ سے میں نے ساتھ کے ساتھ ایک ہاورڈ کا جو ہے ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا ہوا ہے کہ ہاورڈ کی ریسرچ کے مطابق کہ کوئی بھی ہم جب پروسیس کرتے ہوتے تو اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی انرجی کے متعلق ہاورڈ کا جو ایک ریسرچ موجود ہے اس چیز کے اوپر, وہ ہاورڈ کی ریسرچ میں یہ بات ہے کہ جس انرجی نے بگ بینگ کو کاز کیا, جس انرجی کی وجہ سے یہ ٹائم اور اسپیس اور یہ چیزیں وجود میں آئی ہے, یعنی ٹائم اور اسپیس کے وجود میں آنے سے پہلے بھی ایک انرجی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن وہ کس قسم کی انرجی تھی اس کا ہمیں نیچر نہیں معلوم, اور وہ ایک انسٹیبل قسم کی انرجی تھی. تو جہاں تک آپ کی یہ جو بات ہے کہ جی وہ ٹائم اور اسپیس کے ایگزسٹنس سے پہلے کیسے وجود رکھتا تھا, تو اس کا ہی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ جیسے کہ وہ انرجی جس کے بارے میں سائنٹسٹ اور ہاورڈ کی ریسرچ کے مطابق ایک انرجی جو ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر وجود رکھتی تھی, اگر وہ چیز وجود رکھ سکتی ہے تو خدا بھی وجود رکھ سکتا ہے, اور خدا اسی طرح وجود. میں اپنی بات مکمل کروں نا. یہ بالکل ایسی ہی لاجک ہے کہ اگر پرندہ جو ہے ہوا میں اڑ سکتا ہے تو پھر خواجہ سعد بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے. اول تو آپ مجھے ہارورڈ یونیورسٹی کی کمپلیٹ, میں نے آپ کی بات کو انٹرپٹ نہیں کیا اور میں آپ کی بات کو دوبارہ بھی انٹرپٹ نہیں کروں گا. اگر آپ مجھے ہارورڈ یونیورسٹی کے اس پروفیسر کا نام بتا دیں جس نے یہ کہا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے ایک انسٹیبل انرجی ایگزسٹ کرتی تھی, تو میں آپ شیئر کر دیں اسکرین. اور دوسری بات یہ ہے بلیک بیئرڈ کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے جس پروفیسر کی مدد سے آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا اس ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے ورقہ بن نوفل کی طرح صرف اور صرف آپ کے کاز کو تقویت پہنچائی تھی اور خود اسلام قبول کرنے سے گریز کیا تھا بلیک بیئرڈ؟ بات یہ ہے کہ میرے لیے کسی سائنٹیفک آرگومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک میں سائنٹیفک آرگومنٹ دوں گا تو وہ آپ کے لیے ہوگا, کیونکہ آپ کے مطابق کیونکہ سائنٹیفک آرگومنٹ جو ہے وہ ہی دلیل ہے, قرآن جو ہے آپ کے لیے دلیل نہیں ہے. اب سنیں, اب میں میری بات تو کمپلیٹ ہونے دینا, میری بات کمپلیٹ ہونے دے. آپ کے لیے سائنٹیفک آرگومنٹ دلیل ہی نہیں ہے جس سائنس کی مدد سے مجھے ضرورت نہیں ہے, ہزاروں میں کہتا ہوں آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. مخاطب ہیں جس سائنس کی مدد سے آپ ہزاروں میل کے فاصلے سے مجھ سے مخاطب ہیں, جس سائنس کی مدد سے آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں, اس سائنٹیفک آرگومنٹ میں سائنس کے ذریعے نہیں کر رہا, میں سائنس کے ذریعے نہیں کر رہا. میں جو آپ کو آرگومنٹ دے رہا ہوں وہ آرگومنٹ آپ کے لیے ہے. میں صرف یہ بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر کوئی چیز وجود رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی, یہ چیز میں آپ کو صرف دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹائم اور اسپیس کے باہر آپ کا جو کریٹر تھا, آپ کا جو اللہ تھا,
وہ کس طرح سے ٹائم اور اسپیس کے باہر ایگزسٹ کر سکتا تھا. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے سر، ایک سیکنڈ، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے 2500 سال پرانی زبان عربی کا ایک لفظ بولا، کن فیکون، کہ ہو جا، تو یہ کائنات تخلیق میں کائنات جو ہے وہ خلق ہو گئی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے آپ کے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا استعمال کیا تھا، اور اس کائنات کو، ایک سیکنڈ، اس کائنات کو وجود میں لانے کے لیے جو را میٹیریلز تھے، جو ہائیڈروجن تھا، جو ہیلیم تھی، جو دیگر ایلیمنٹس تھے، وہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے حاصل کیے تھے؟ وہ اسی طرح میں آپ سے سوال کروں گا، ایک الزامی سوال، کہ جب بگ بینگ ہوا تو بگ بینگ میں یہ مٹیریل کہاں سے آ گیا؟ سر ہم تو آپ کو پتا ہے کہ ہم 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ بگ بینگ کا محرک کیا تھا. ہم تو بگ بینگ کے بعد ہونے والے واقعات بتاتے ہیں. سر یہ تو آپ کے اوپر الہام ہوا ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے رابطہ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے جو کورسپونڈنس ہے اس میں اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ وہ اس کائنات کو کیسے وجود میں لے کر آیا؟ نہیں، اس نے یہ مجھے نہیں بتایا کہ یہ کائنات کو کیسے وجود میں آیا. اس نے صرف یہ بتایا کہ میں نے کہا یہ ہو جا اور میرے حکم سے یہ سب کچھ ہو گیا. اب اس میں وہ کیسے ہو گیا، کس پروسیس کے تحت ہو گیا، وہ پروسیس ہمیں نہیں آئیڈیا کہ کس پروسیس کے تحت ہو گیا. ہو سکتا ہے آگے ہمیں آپ کا ٹوٹل ایمان ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ، اچھا آپ کے اللہ تعالیٰ نے کس زبان میں کہا تھا ہو جا؟ عربی زبان میں کہا تھا؟ نہیں، عربی میں نہیں کہا تھا. ہمیں نہیں پتا کہ کس زبان میں کہا تھا. انگلش، فرینچ، سواحلی، پنجابی، وی ڈونٹ نو، لیکن کسی بھی زبان میں تھا. بس اس نے کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ کو کلام کے لیے کسی زبان کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ زبانیں تو بات کی ایجاد ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے کس زبان میں کہا تھا ہو جا؟ وی ڈونٹ نو. اچھا جی ہاں، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ اس کائنات کو، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے؟ آپ کو کسی نے آ کے بتایا؟ یہ اب اصل مدعا ہے. اس کے بارے میں جو میں ابھی اپنے آرگومنٹس پیش کروں گا انشاءاللہ. میرے پاس میں نے اس کے بارے میں 10 آرگومنٹ جمع کیے ہیں. تو فرسٹ میرے پاس جو آرگومنٹ ہے اس چیز سے متعلق، وہ ہے ہمارے پاس کاسمولوجیکل آرگومنٹ، جس کو کلام آرگومنٹ کہا جاتا ہے، کہ اینی تھنگ دیٹ بگن ٹو ایگزسٹ از اے کاز. کہ کوئی بھی چیز جب شروع ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی علت ہوتی ہے. یہ کائنات چونکہ شروع ہو چکی ہے تو لہٰذا اس کی کوئی وجہ موجود ہے. اب کائنات شروع ہو چکی ہے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ چونکہ ہم فزیکل ورلڈ، یہ کائنات جو ہے ایک فزیکل یعنی ایک طبعی دنیا ہے، اور طبعی دنیا میں انفینٹی جو ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہوتی. مثال کے طور پر اگر آپ خدا کو بیچ میں سے نکال دیں تو یہ کائنات کے بارے میں آپ کے پاس 2 چیزیں رہ جائے گی. یا تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو یونیورس ہے یہ قدیم ہے، اس کا کوئی جو ہے ابتدا نہیں ہے اور کوئی جو ہے اس کا انتہا نہیں ہے. یا تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس اس نے خود کو خود پیدا کیا ہے. خود کو خود پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر میں اگر خود، اب میں بات کمپلیٹ کروں تو اس کے بعد آپ بولیں، میں اگر خود کو خود پیدا کروں گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے وجود میں آنے سے پہلے میں وجود رکھوں. اگر میں اپنے وجود سے پہلے وجود رکھوں تو یہ نان سینس، یہ کوئی جو ہے کامن سینس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ کائنات قدیم ہے، جبکہ قدیم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ عدم سے یہ چیزیں وجود میں آئی ہے. اور سائنٹیفک آرگومنٹ جو آپ کے ہاں بڑا جو ہے مقبول ہے، بگ بینگ سے پہلے آپ سب جو سائنٹسٹ ہے وہ اس چیز کے اوپر متفق ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ ٹائم تھا نہ اسپیس تھا. اور ٹائم کے سوا اور اسپیس کے سوا نہ تو انرجی ہوتی اور نہ کوئی مادہ نہ کوئی ماس، کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسری بات، یعنی قدیم تو کائنات نہیں ہوئی. دوسری بات دلیل یہ ہے کہ کائنات نے خود کو خود پیدا کیا. خود کو خود پیدا، ایک سیکنڈ بلیک بیئرڈ، سنیں نا، مادہ کی بات کر لیتے ہیں، میٹر کی بات کر لیتے ہیں. میری بات سنیں نا. اگر آپ نے خواجہ صاحب، آپ سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اویس کو تھوڑا سا رکیے گا تاکہ میں اپنا آرگومنٹ تو کمپلیٹ کروں نا، کیونکہ یہ چیزیں گڑبڑ ہو رہی ہے. بیچ میں سے میں آپ کے آرگومنٹ کے بیچ میں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر جب میں آرگومنٹ کمپلیٹ کروں تو اس کے بعد آپ کو موقع ہوگا، آپ میرے سے کوسچن پوچھیے، میں اس کا آنسر کروں گا. جی آپ جو بھی آپ کو اعتراضات ہے نا وہ کریں، آپ اپنا آرگومنٹ پیش کریں، آپ اپنا آرگومنٹ پیش کریں. جی ہاں، اس کے بعد پھر آپ میرے سے 1 بائی 1 کوسچن پوچھیے، انشاءاللہ میں اس کا آنسر کروں گا. اب کائنات قدیم بھی نہیں ہے، اور جو مادہ ہے یا کائنات ہے، جو بھی چیز آپ اس کو نام دے، یہ چیز اس نے خود کو خود بھی نہیں پیدا کیا. اب تیسرا ہم آرگومنٹ کے اوپر کریں گے.
ایک آرگومنٹ پہلے پیش کیجیے گا, پھر جی ہاں. وہ کراس ایگزامائن نہیں ایک ہی آرگومنٹ ہے, آپ آگے. یہ میرا ایک ہی آرگومنٹ ہے نا, کیونکہ یہ میرے دو پریمیسز ہے. ایک تو یہ ہے کہ اینی تھنگ دیٹ ہیز بیگن ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز, یہ فرسٹ پریمیس میرا اس آرگومنٹ کا. دوسرا پریمیس میرا یہ ہے, دو مقدمہ ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ کائنات پیدا ہو چکی ہے, اب ان دو پریمیسز کو میں مکمل طور پر بیان کروں گا تب میں اس کا کنکلوژن نکالوں گا. یہ میرا فرسٹ آرگومنٹ ہے, سمجھ آ گئی؟ جی کپتان یہ بتائیے گا جی. کہ اگر اب یہ تیسرا جو میں ایک منٹ نا میں کمپلیٹ کروں, تیسرا جو ہمارے پاس آپشن رہتا ہے وہ ہے کہ یہ کائنات عدم سے خود وجود میں آ گئی, یعنی یہ زیرو سے ایگزسٹنس میں آ گئی. تو زیرو سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایگزسٹنس, زیرو جو ہے زیرو سے زیرو پیدا ہوتا ہے اور زیرو سے ون پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کائنات کیا زیرو سے خود وجود میں آئی ہے, جبکہ یہ ناممکن ہے, امپاسبل ہے. دوسری چیز, کائنات نے مادے نے خود کو خود تخلیق کیا ہے, یہ بھی امپاسبل ہے. کیوں؟ کیونکہ خود کو خود وجود میں لانے سے پہلے آپ کا وجود ضروری ہے, جو کہ ہے نہیں. تیسری چیز ہے کہ یہ انفائنائٹ ہے, یہ کائنات جو ہے قدیم ہے اور قدیم ہے نہیں, اور قدیم ہے نہیں اس کے لیے میں نے آپ کو فرسٹ آرگومنٹ دیا کہ بگ بینگ ہوا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ بھی قبول نہیں ہے, پھر میرے پاس 3-4 اور آرگومنٹس ہے جس میں سے میں یہ ثابت کروں گا کہ فزیکل ورلڈ میں انفینٹی جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے. ان چیزوں سے ثابت ہوا کہ کائنات جو ہے یہ قدیم نہیں ہے, کائنات جو ہے اس کا ابتدا ہوا ہے, اور جس بھی چیز کا ابتدا ہوتا ہے اس کا کوئی ابتدا, کوئی جو ہے اس کا ایک کاز ہوتا ہے, اور وہ کاز جو ہے وہ میری نظر میں, اور اس کے اوپر میں, یہ صرف میری نظر نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر میرے پاس دلائل ہے کہ وہ کیا ہے, وہ خدا ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. سر یہ میرا فرسٹ آرگومنٹ ہے. جی جی آپ کی یہ بات سائنٹیفکلی بالکل درست ہے, اور میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ کائنات قدیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کائنات کی ابتدا 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ہوئی, اور یہ بات ہمیں کسی صحیح بخاری نے, صحیح مسلم نے, یا کسی الہامی کتاب نے نہیں بتائی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے نزدیک یہ کائنات جو ہے زیادہ سے زیادہ 6000 یا 10,000 سال پرانی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کائنات کی جب ابتدا ہوئی تو اسے آپ کے اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ کیونکہ اس کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہے. اب طاقت کے لیے, اس طاقت میں کیا ہے, اس کی کچھ کریکٹرسٹک ہونے چاہیے. سب سے پہلا کریکٹرسٹک اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ کائنات بڑا ہیوج ہے, بہت جو ہے ایک باری کائنات ہے, ایک بہت بڑی کائنات ہے. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے, وہ جس کاز نے اس کو وجود بخشا ہے وہ کاز کیا ہونا چاہیے, وہ انتہائی طاقتور ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے پاس ان لمیٹڈ طاقت ہونی چاہیے. یہ کامن سینس کی بات ہے. دوسری بات, جب بھی آپ کوئی چیز, کسی چیز کو وجود بخشتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کمپلیٹ نالج ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں, تبھی آپ ایجاد کرتے ہیں. تیسری چیز, آپ اس چیز کو پھر چلانے کی بھی آپ کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چوتھی چیز, آپ کے اندر شعور ہونا چاہیے جب آپ اس طرح کسی چیز کو بناتے ہیں. پانچویں چیز, آپ کے اندر ذہانت ہونی چاہیے. اسی طرح کئی سارے کریکٹرسٹکس ہیں. سنیں, نہیں, ایک منٹ. اب یہ کئی سارے کریکٹرسٹکس جو ہے اسی طاقت میں, اسی جس وجہ نے اس کائنات کو وجود بخشی ہے, اس کے اندر یہ سارے کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے, تبھی جا کے وہ ایک چیز کو وجود بخش سکتا ہے. اب یہ ساری چیزیں, یہ سارے کریکٹرسٹکس جس طاقت میں پائی جائے, اسی طاقت کو ہم خدا کہتے ہیں. تو کیا آپ کا خدا کسی کی کٹی ہوئی ٹانگ اگا سکتا ہے؟ بالکل اگا سکتا ہے, جو شروع سے دے سکتا ہے. نہیں سنیں, آپ سنیں, نہیں سنیں, میں اس پہ بتا رہا ہوں, یہ آپ کا بڑا پرانا ہے. میں سنیں صحیح نا, میں سمجھ گیا آپ کے سوال کو. خدا کسی کی کٹی ہوئی ٹانگ اگا سکتا ہے؟ وہ اگر آپ کے کٹے ہوئے ناخن کو اگا سکتا ہے, وہ آپ کے کٹے ہوئے بال کو اگا سکتا ہے, تو اس کے لیے ٹانگ اگانا کیوں نہیں ہے؟ کٹے ہوئے ناخن تو ری جنریٹ کرتے ہیں, گرو کرتے ہیں. کسی کی تو اسی طرح اگانا بھی اسی کو کہتے ہیں. ہو جائے بلیک بیئر, کسی کی بم دھماکے میں ٹانگ ضائع ہو جائے, یا کسی کی شوگر کے نتیجے میں پاؤں کاٹنا پڑے, تو آپ کا جو اللہ تعالیٰ ان لمیٹڈ ذہانت کا, ان لمیٹڈ قدرت کا, ان لمیٹڈ قوت کا مالک ہے, کیا وہ کسی کی کٹی ہوئی ٹانگ یا عضو یا لمب اگا سکتا ہے؟ کبھی ایسا اس نے کیا ہے پچھلی معلوم انسانی تاریخ میں؟ کیا نہیں ہے, لیکن وہ کر سکتا ہے. کیوں نہیں کیا؟ اب بتا رہا ہوں نا, وہ تو لوگوں کے کینسر ٹھیک کرتا ہے, وہ تو ہاں میں بتا رہا ہوں نا, I'm telling you, ٹھیک کرتا ہے. کیوں نہیں کیا اس کا میں آنسر دے رہا ہوں نا کہ کیوں نہیں کیا. کیونکہ یہ کیوں کہ ہم سنیں نا, اللہ تعالیٰ نے کون سا کام کیا ہے اور کون سا کام نہیں کیا, کیوں کیا ہے اور کیوں نہیں کیا, ہم ان ساری چیزوں کے مکلف نہیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹ نالج کو نہیں جانتے, کیونکہ اس کی جو نالج ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. وہ کسی چیز کو کرے گا, کسی چیز کو نہیں کرے گا. لیکن دلیل یہ ہے کہ کیا وہ کر سکتا ہے, تو ہاں وہ کر سکتا ہے. کیوں کر سکتا ہے؟
کیونکہ کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب سنیں نا, آپ کا اللہ تعالیٰ اپنے سے ایک طاقتور اللہ بنا سکتا ہے؟ یہ فیلیسی ہے, یہ فیلیسی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نہیں بنا جیسے آپ مجھے سنیں تو صحیح نا, میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسرے اللہ کو بنا لیتا ہے, جس کو بنا لیا جو پیدا ہوا وہ پھر خدا نہیں ہے. سمجھ آئی میری بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا, وہ ہمیشہ سے جی ہاں, ہے اور ہمیشہ جی رہے ہاں, گا. جی ہاں, آپ بالکل صحیح سمجھے. کوئی چیز ہمیشہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ جی ہاں. ہمیشہ سے ایسے ہو سکتی ہے جیسے خدا ہے. نہیں کیسے؟ یہ تو آپ کا ایک فرضی کریکٹر ہے نا ہمارے نزدیک. اس کی ہمیشہ سے موجودگی جو ہے, مثلا 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے اگر یہ کائنات وجود میں آئی ہے, یہ تو آپ کو سائنس نے بتایا ہے, ٹھیک ہے. اگر 2.5 لاکھ نہیں سال میرے پاس پہلے اس کے ماڈرن ہیومن بینگز اویس بھائی, ہوئے ہیں, یہ آپ کو میرے پاس سائنس نے سائنس کے بتایا ہے. سوا بھی آرگومنٹس ہیں. میرے پاس سائنس کے سوا بھی لیکن یہ میں نے سب سے پہلا یہ بتائیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے, اور وہ 1,24,000 بندے بھیج کر اور 4 کتابیں لکھ کر, آپ کے بقول اس نے 4 کتابیں نازل کی, تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید, فرقان حمید. اس کے بعد وہ 1400 سال پہلے ہمیشہ کے لیے قیامت تک خاموش ہو گیا. نہیں, وہ خاموش نہیں ہو گیا. پھر ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ اس دنیا کو ابھی بھی چلا رہا ہے, اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم سے آگے, یعنی اسی کائنات سے پہلے بھی وہ کسی, یعنی ایک دنیا کو چلا رہا ہو. ٹھیک ہو گیا. اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ اب سنیں نا, جب میں آرگومنٹ دے رہا ہوتا ہوں تو کائنڈلی سن لیا کریں. سر یہ میری بات سنیں, میری بات سنیں. میں آپ کی بات سنوں گا, لیکن آپ میری تو بات مکمل ہونے دینا. جب میری بات مکمل نہیں ہوگی تو وہ میرا جو آرگومنٹ ہے وہ ناقص رہ جائے گا. ہمیں نہیں پتا سر. آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک ایسا اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. کیسے بخشا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. کس زبان میں کچھ شبد کہنے سے بخشا ہے یہ آپ کو نہیں پتا ہے. کتنے عرصے سے ہے وہ, یہ آپ کو نہیں پتا. سر اگر آپ کو اتنا کچھ پتا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اس کی موجودگی کو آپ ثابت کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ نہیں, یہ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس کل نالج ہے؟ سر آپ کے پاس تو نہیں ہے, لیکن اس نے آپ کو نہیں, کسی بھی انسان نے دنیا میں یہ دعویٰ کیا ہو کہ میرے پاس مکمل نالج ہے جتنا خدا, یعنی میرے پاس ان لمیٹڈ نالج ہے. مجھے ایک انسان کا نام بتایا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو, وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, مذہبی ہو لامذہبی ہو, جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میرے پاس ان لمیٹڈ نالج ہے. وی آر لمیٹڈ. جیسے آپ نے گفتگو کے ابتدا میں کہا کہ ہمارے پاس بگ بینگ کے وہ جب ہو رہا تھا تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا, وی ڈونٹ نو. تو دس از ہیومن نیچر کہ وی آر لمیٹڈ. ہم محدود ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا. یعنی ہمارے پاس محدود نالج ہے, لیکن اسی محدود نالج کی وجہ سے, اسی کی بنیاد پر ہمیں کچھ چیزوں کا آئیڈیا ہے اور کچھ چیزوں کا نہیں ہے. جن چیزوں کا ہمیں پتا ہے اس کا میں ایگری کرتا ہوں. چلیں بلیک بیرڈ بھائی یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ جی کیونکہ اس کی ایک صفت ہے خالق کی. اسی خالق کے, یعنی جب ایک صفت ہوتی ہے اس صفت کا ظہور ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کی آنکھ ہے, میں بیماری کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نارمل لیول کی بات کر رہا ہوں, تو اس کی یہ صفت ہے کہ وہ دیکھیں. اگر آپ کا ہاتھ ہے تو اس کی یہ صفت ہے کہ وہ پکڑیں چیزوں کو. یعنی جب صفت موجود ہوگی تو اس صفت کا ظہور بھی ہوگا. چونکہ خدا کی ایک صفت خالق کی ہے تو مخلوق ہونا اس کی صفت کا ظہور ہے. اور اسی ظہور, یعنی یہ ضروری تھا کیونکہ ظاہری بات ہے اگر وہ تخلیق نہ کرتا تو اس کی صفت جو ہے وہ ناقص رہ جاتی. ٹھیک ہو گیا. تو چونکہ خدا تو مکمل ہے, اسی لیے اس کی ہر صفت کا ظہور جو ہے یہ ضروری ہے اور یہ لازمی ہے. اور یہ کامن سینس کا جو ہے, یہ ایک ہمارے پاس ایک نالج ہے, انٹویٹیولی یہ چیز ہمیں پتا ہے کہ جب صفت ہوگی تو صفت کا ظہور بھی ہوگا. تو یہ وہ خالق کی جو صفت ہے اس کا ظہور ہوا کائنات کی تخلیق سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کائنات کی تخلیق سے اگر خالق کی جو صفت تھی, تخلیق کی صفت, اس کا ظہور مقصود تھا, تو اس تخلیق کو کم از کم مسائل سے پاک ہونا چاہیے تھا. تو ہم دیکھتے ہیں, میری بات پوری ہونے دینا, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے خالق نے جو انسان بنایا
وہ مختلف جینیٹک ڈیزیزز کا شکار ہوتا ہے. جو زمین بنائی وہاں پر زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر بہت زیادہ ہمیں ایسی ڈسکرپنسیز ملتی ہیں جو ایک کامل تخلیق کی جانب ہمیں لے کر نہیں جاتی. تو آپ کا جو اللہ تعالیٰ تھا وہ اتنی بڑی کائنات کو صرف اپنی تخلیق کے صفت کے اظہار کے لیے اتنا کلی طور پر پرفیکٹ بنانے میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ وہ کامیاب ہوا ہے, لیکن چونکہ یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایک امتحان گاہ ہے, اور امتحان گاہ میں سنیں, اب میری بات سنیں نا, جواب سنیں. جب ہم امتحانی حال میں ہوتے, ایگزامینیشن حال میں ہوتے, تو سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہوتا. پرفیکٹ تب ملتا ہے, یعنی نتیجہ تب ملتا ہے, چیزیں ٹھیک تب ہوتی ہے جب آپ اسی امتحان میں سے کامیاب ہو کر نکلتے ہیں. اس کا اب سنیں نا, میری بات سنیں. خواجہ صاحب کائنڈلی یہ اس بندے کو تھوڑا سا اس چیز کا سمجھائے کہ میں جب آنسر دے رہا ہوں تو یہ سنیں میری بات کو. ظاہری بات ہے پھر بات سے بات نکلتی جائے گی اور میرا جو جواب ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. جی جی خواجہ صاحب آپ اس چیز کا نوٹس لے گئے. کپتان صاحب, اصل میں اویس اقبال صاحب کے ذہن میں سوال جنریٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی بات میں کوشچن ریز ہوتا ہے اور آپ کی بات بہت طویل ہوتی ہے. آپ ان کو ایک ٹائم فریم دے دیں کہ آپ 80 سیکنڈ بول لیں, 1.5 منٹ بول لیں, 2 منٹ بول لیں, میں چپ رہتا ہوں. میں تو آپ سے گفتگو کر رہا تھا. نہیں میں نے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے, بس صرف یہ دیکھیں جب بات مکمل ہو. آپ دونوں 1.5 منٹ کی گفتگو کر سکتے ہیں, میں ٹائمر اپنے پاس لگا دوں گا اور شو کر دوں گا. خواجہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائم کا جو قید ہے نا یہ ضروری نہیں ہے, اس کو نہ لگائے تاکہ میں بھی بات کھل کے کر سکوں اور وہ بھی کھل کے کر سکے. اگر سوال ذہن میں جنریٹ ہوتا ہے تو اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرے, جیسے ہی میری بات مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد سوال رکھے, جیسے ابھی رکھ رہا ہے ایک 1 by 1. So I love this way, the way he is asking me. کپتان صاحب, اویس صاحب, میری آپ دونوں سے گزارش ہے, آپ دونوں اپنی بات کو مختصر رکھیں. آپ دونوں کی بات مختصر ہو تاکہ عوام کو سمجھ آئے. بس جی میں یہاں پر آپ کے طویل کلام میں سے میں تو علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں تو نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد جب میں آپ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو وہ مجھے سیدھا دوزخ کا راستہ دکھاتے جہاں پر جا کر میں پیپ کے پیالے پیوں اور سارا دن میں چلتا رہوں. ٹھیک ہے سر, مجھے صرف اور صرف یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی فہم کے مطابق ہم سب کو ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا ہونا چاہیے کہ بلیک بیئرڈ جو ہے وہ اس امتحان میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. اب اگلا سوال ہوا نا, وہ پچھلا سوال نامکمل رہا, ابھی اگلا سوال ہوا. اب آپ بیچ میں بول رہے ہیں نا, میں اپنا سوال کر کے چپ کر جاؤں گا. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے تو بقول آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے ماضی, حال اور مستقبل کا علم رکھتا ہے. تو اگر اس کو پہلے سے پتا ہے کہ کپتان بلیک بیئرڈ اس امتحان میں ناکام ہوگا تو کپتان بلیک بیئرڈ کچھ بھی کر کے خدا کے علم کو ناقص نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو امتحان کی فیلسی ہے وہ آپ کے مجبور محض ہونے کی فیلسی سے ٹکرا کر خود بخود گر جاتی ہے. کپتان میں اس کا آنسر دیتا ہوں, لیکن دیکھو وہ جو پہلا سوال تھا نا کہ آپ نے کہا کہ کائنات میں ڈسکرپنسیز ہے, تو اس کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. نہیں سر, میری بات سنیں, میری بات سنیں. ہم اس وقت یہاں پر MSN میسنجر پر تو گفتگو کر نہیں رہے ہیں. میں نے آپ سے جو پریسائزلی کوشچن پوچھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو امتحان کے لیے اتارا ہے اور اس امتحان کا نتیجہ, کیونکہ اگر اس کو مستقبل کا حال نہیں پتا تو وہ آپ کا اللہ تعالیٰ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں جانتا ہوں, میں سوال سمجھ گیا. اگر اس کو پتا ہے کہ کپتان بلیک بیئرڈ جو پیدائش کے وقت 6 پیدا ہوا ہے وہ دوزخ میں جائے گا, تو آپ کچھ بھی کر کے اس کا علم تبدیل نہیں کر سکتے. تو پھر جی میں اس پہ آؤں گا, لیکن وہ جو پچھلا سوال ہے نا وہ ناقص نہیں رہنا چاہیے. پچھلے سوال کو میں اس کا دوسرے نمبر پہ جواب دوں گا. اس کا آنسر میں اس کا دوسرے نمبر پہ اس کا جواب دوں گا. وہ پہلا سوال ایسے نہیں رہنا چاہیے ہمیں. پہلے نمبر پر دے لیں. نہیں اس سے لوگوں میں کنفیوژن پھیلتی ہے نا. میں نے اس کا جواب پہلے سے رکھا ہے اپنے پاس, تو میں اس کو جواب تو ڈیلیور کروں گا نا. آپ نے کہا کہ ہمارے اندر جینیٹک بیماریاں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں آزماؤں گا آپ لوگوں کو بھوک سے, بیماریوں سے, صحت سے اور اموال سے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہوگی اور یہ اس سسٹم کا حصہ ہے. تو یہ ڈسکرپنسی نہیں ہے بلکہ یہ پلان کا حصہ ہے.
اور یہ ہوگی اس دنیا میں یہ دنیا کاز اینڈ افیکٹ پہ چلتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں کسی چیز پہ ہتھوڑا ماروں گا تو وہ چیز ٹوٹے گی, اور یہ نظام کا حصہ ہے اور یہ سسٹم میں ہوگا. اگر یہ نہیں ہوگا تو کاز اینڈ افیکٹ کا جو یہاں پر اس کائنات میں سے ایک سسٹم چل رہا ہے وہ فیل ہو جائے گا. اگر وہ فیل ہو گیا تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن فیل ہو گئی. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر اس دنیا میں ستارے ٹوٹ رہے ہیں یا اب سن تو صحیح نا کپتان بلیک بیئرڈ, اسی بات پہ میں رہتا ہوں. آپ کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان کو بیماری سے اور بھوک سے آزماؤں گا, ٹھیک ہے. وہ اس آزمائش میں انسان کو کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ رونا اسی پہ جواب دوں گا, صبر نہیں کر رہا, وہ اپنی ہی پروڈکٹ کو آزمانا. کیا انجینئر جو ہے, کیونکہ اگر ہونڈا کمپنی کا ایک انجینئر ہے, وہ ایک گاڑی کو 300 کی سپیڈ پر چلنے کے لیے بناتا ہے اور وہ اس کو 600 کی سپیڈ پر چلا کر کہتا ہے کہ میں اس کو آزماؤں گا کہ یہ 600 کی سپیڈ پر چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی. میں جواب دے رہا ہوں ویسے اگر آپ مجھے بولنے دیں تو میں اسی کا ہی جواب دے رہا ہوں. آپ 3-4 سوال مزید اکٹھے ہو رہے ہیں اور آپ مزید سوال ایڈ کرتے جا رہے ہیں, تو کائنڈلی اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول رکھیں تاکہ میں جو پچھلے آپ کے سوال ہے میں ان کا جواب دے سکوں نا. میں ادھر ہی رہتا ہوں نا, آزمانے سے کیا مراد؟ ہاں تو اب میری بات تو سنیں نا. آپ نے جو ستاروں اور سیلاب کی بات کی, میں اس کا بھی پہلے آنسر دیں. انسانوں کی بیماری کا میں نے جواب دے دیا, اب آگے وہ کیوں آزماتا ہے اس میں میں آتا ہوں. بھاگ جاتے ہیں سر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, احسن تقویم کو کینسر, ایڈز اور دیگر موروثی بیماریاں, ہیموفیلیا, تھیلیسیمیا زیب دیتی ہیں. اب سنیں تو صحیح نا, آپ سنیں گے تو یہ دیکھو یہ 4واں سوال ہو گیا, تو میں اب کیا کروں, میں کس سوال کے جواب دوں؟ بار بار کر رہا ہوں. نہیں وہ نہیں ہے, ابھی میں نے وہ سیلاب والا جو سوال آپ نے کیا کہ کائنات میں ڈسکرپنسیز ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو خالق ہے اس کے علم میں مسئلہ ہے, یعنی اس کی جو کریشن ہے اس میں مسئلہ ہے. تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ نقص ہے, اور یہ نقص امتحان میں پایا جاتا ہے. امتحان میں آپ کو چیزیں پرفیکٹلی نہیں دی جاتی. ہاں ابھی آپ نے بات کی کہ یہ جو چیزیں ہیں, جو بیماریاں ہوتی ہے, یہ کیوں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ممتحن کی ہے, ٹھیک ہو گیا, کہ وہ امتحان لیتا ہے. تو اب ممتحن کی جو صفت ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ امتحان لے. اب آپ آتے ہیں کہ امتحان کیوں لیتا ہے جبکہ اس کو چیزوں کا پتہ ہے. اس کو وہ امتحان اس لیے لیتا ہے کہ چونکہ اگر بغیر امتحانی حال میں بیٹھ کے آپ کو اگر کوئی فیل کرے گا تو آپ آبجیکشن کریں گے, اور یہ انصاف کے خلاف بات ہے کہ مجھے اس گناہ کا جو ہے عذاب دیا جا رہا ہے, اسی گناہ کا جو ہے مجھے سزا مل رہی ہے جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں ہے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کو امتحانی حال میں بٹھایا جائے اور آپ کے پاس فری ول ہو, اور فری ول کے مطابق جو ہے آپ اپنے کامیابی اور ناکامی کا جو ہے آپ انتخاب کر سکیں. اب آتے ہیں اگلی بات, اقسام تقویم والی بات سنیں. اب اقسام تقویم والی بات پہ آتے ہیں. یہی رک جائیں. میں اسی نقطے کے اوپر کھڑا ہوں کہ آپ کا جو ممتحن ہے وہ بغیر امتحان لیے اگر لوگوں کو دوزخ یا جنت میں ڈالے گا تو بری بات ہے, یہ تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممتحن کو نہیں پتا کہ جو امتحان دینے والا امیدوار ہے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا یا ناکام. رائٹ اس کو پتا ہے. اچھا اس کو پتا ہے. جی ہاں. یہ پھر امتحان کیسا ہوا؟ امتحان اس لیے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر کسی کو موقع ملے. نہیں موقع تو تب ملے نا کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں اپنی صلاحیت کی بنیاد پر. نہیں کامیابی یا ناکامی امتحان میں دونوں ہوتی ہے. نہیں ایک سیکنڈ, بلیک بیئرڈ یہی رکھیے گا, میں آرام سے بات کر رہا ہوں, زیادہ اونچی بولنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. دیکھیں میرے پاس, میں ایک ممتحن ہوں, میرے پاس ایک آنسر, میرے پاس ایک رزلٹ ہے کہ ٹھیک ہے یہ رول نمبر پاس ہے, یہ رول نمبر فیل ہے. اب میں ان تمام رول نمبرز کو دعوت دیتا ہوں کہ بھائی آپ امتحان دیں, رزلٹ میرے پاس پہلے ہے. ایسا کوئی امتحان دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا. کیوں؟ تو پھر یہ کیسا, کیونکہ آپ کے پاس سنیں نا, جی ہاں میں ابھی بتا رہا ہوں جس کا رزلٹ آپ کے اللہ کے پاس پہلے ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے پاس جو امتحان ہے اس میں آپ کی جو نالج ہے وہ ناقص ہے, اس میں وہ کمپلیٹ نالج نہیں ہے. خدا کے پاس کمپلیٹ نالج ہے, لیکن خدا اپنی نالج کی بنیاد پر کسی کو بھی رزلٹ وہ نہیں دیتا, کیا نام ہے, سزا نہیں دیتا اور جزا نہیں دیتا, بلکہ اس نے ایک سسٹم میں وہ آپ کو ڈالے گا اور اسی سسٹم میں آپ کو اپرچونٹی دے گا. اسی اپرچونٹی کے مطابق آپ خود چوائس کریں گے تاکہ کل کو یہ آبجیکشن نہ رہے اور انصاف کے تقاضے پورے ہو. کہ آپ بلیک بیئرڈ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے یہ نقطہ میں بڑے لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے اللہ کے پاس امتحان کا نتیجہ پہلے سے معلوم ہے, ٹھیک ہے؟ جی ہاں. اس کے بعد وہ لوگوں کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ اس امتحان میں اپیئر ہوں, ٹھیک ہے؟
جی ہاں اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ اس امتحان میں اپیئر ہو کر وہی رزلٹ پروڈیوس کریں جو میرے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے. نہیں 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 یعنی اگر اس کے پاس رزلٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ اویس اقبال جہنم میں جائے گا تو میں اپنی کوشش سے اپنی کارکردگی سے جنت میں جا سکتا ہوں؟ نہیں نہیں جا سکتا. اب میں بتاتا ہوں. میں تو مجبور آپ محض جب نہیں، آپ مجبور محض نہیں ہے نا، کیونکہ علم کی وجہ سے آپ مجبور نہیں ہے. میں مثال دے دیتا ہوں ایک. آپ جب مثال کے طور پر کراچی سے ایک جہاز میں بیٹھتے ہیں اور آپ جو ہے فار ایگزامپل آپ انگلینڈ میں اترتے ہیں، تو آپ جب کراچی سے جہاز میں بیٹھتے ہیں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آپ جو ہے انگلینڈ میں اتریں گے، لندن میں اتریں گے. لیکن آپ جو لندن میں اتر رہے ہیں یہ میری نالج کی وجہ سے نہیں اتر رہے ہیں، لیکن مجھے نالج اس لیے ہے کہ آپ لندن میں جا رہے ہیں. یعنی آپ کا جو جانا ہے مجھے علم اس چیز کا ہے، آپ کا جو جانا ہے وہ میری علم کی وجہ سے نہیں ہے. لہٰذا آپ اگر جنت اور جہنم اب سنیں نا. بلیک بیٹ رک ہاں جائیں. میں آپ کو پورا، کیا میرے عمل سے آپ کے اللہ کا علم تبدیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پھر تو میں مجبور محض ہوا، پھر امتحان کیسے؟ آپ مجبور محض نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نالج. اگر میرے عمل سے آپ کے اللہ کا علم تبدیل نہیں ہوتا، اگر اس نے میری پیدائش کے وقت 12 اگست 1983 کو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اویس اقبال کو میں نے داخل دوزخ کرنا ہے، تو میں کچھ بھی کر لوں، میں اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا اور میں جنت میں نہیں جا سکتا. اس کا یہ فیصلہ نہیں، اس کی نالج ہے، اور نالج کی وجہ سے آپ مجبور نہیں ہیں. کیا میں اس کی نالج کو جب تبدیل ہی نہیں کر سکتا تو میں تو مجبور ہوں؟ لیکن نالج کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نالج نے آپ کو پکڑا ہوا ہے. نالج کا آپ کے اوپر اثر ہے. اثر کوئی نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں. اپنی مرضی سے اسی منزل پر پہنچوں گا جس کے آپ کے اللہ کو پہلے سے علم ہے. رائٹ؟ جی ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے آپ کے اللہ کے اس فیصلے کی تکمیل کروں گا جس کا اللہ کو پہلے سے علم ہے. یہ جو کراچی میں نتاشا نے گاڑی کے نیچے 4 بندوں کو مار دیا ہے، یہ 4 بندے جب پیدا ہوئے تھے تو انہیں پتا تھا آپ کے اللہ کو کہ نتاشا انہیں مار دے گی؟ جی ہاں. تو اس کا مطلب یہ نتاشا بے قصور ہے؟ نہیں، بے قصور نہیں ہے. کیونکہ نتاشا نے جو گاڑی ماری ہے وہ اپنی مرضی سے ماری ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے نہیں ماری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو علم، اپنی مرضی سے اس نے خدا کے علم کی تکمیل کی ہے. رائٹ؟ جی ہاں. تو اس جی کا ہاں، مطلب لیکن یہ اثر ہے نہیں ہے اس کے اوپر. سر آپ کے اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، تو اتنی بڑی 7 کروڑ کی گاڑی کیسے چل گئی؟ نہیں، میں اس کا بھی بتا دیتا ہوں. یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے، میں اس کا بھی آنسر دے دیتا ہوں. یہ ایسا ہے مثال کے طور پر کہ آپ کی جیب میں جو نوٹ ہوتا ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک کسی بھی وقت جو ہے اس کو کینسل کر سکتا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک نے آپ کو مرضی دی کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اس سے آپ جرم بھی کر سکتے ہیں اور اسی سے آپ احسان بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ. تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا جو اثر ہوتا ہے وہ انڈائریکٹلی ہوتا ہے. یعنی آپ کی جو مرضی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے. نہیں، ایک سیکنڈ سر. یہ جو کارساز میں 4 لوگ مارے گئے ہیں جنہیں نتاشا دانش اقبال نے اپنی گاڑی کے نیچے دیا ہے، اور اس وقت وہ ایلیجڈلی ڈرنک بھی تھی. تو جب یہ 4 لوگ اس دنیا میں آئے تھے تو آپ کے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ نتاشا انہیں گاڑی کے نیچے دے دے گی؟ جی پتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتاشا نے اپنی مرضی سے آپ کے اللہ کے علم کی تکمیل کی. تو پھر یہ امتحان کیسا ہوا؟ ممتحن تو لا علم ہوتا ہے. علم تو پہلے سے مکمل ہے. رزلٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا نا. علم تو پہلے سے مکمل ہے. ممتحن کو رزلٹ کا نہیں پتا ہوتا. جب آپ نے میٹرک کے پیپر دیے تھے تو آپ کے ممتحن کو نہیں پتا تھا آپ کتنے نمبر لیں گے. اس کا میں نے آپ کو بتا دیا پہلے کہ دیر از اے ڈفرنس. یا آپ کی جو ممتحن ہے اس کا مقصد اس کی اپنی جو لوگوں کے بارے میں ڈاؤٹس دور کرنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو امتحان ہے وہ انصاف کرنا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نتاشا کے ذریعے 4 لوگوں کو مروا کر، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی بندہ اس زمین پر آپ کے بقول زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اب انصاف کیسے کریں گے؟ میں آپ کے سوال کو سمجھا نہیں. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ امتحان کے ذریعے انصاف قائم کرنا ہے. تو جو بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، جنہیں امتحان کا پرچہ سالو کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، جنہیں عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ان کا امتحان کیسے ہوگا؟ ہاں جی، وہ بچپن میں، یعنی اللہ تعالیٰ جو امتحان بھی لیتا ہے نا وہ بساط کے مطابق لے رہا ہے. یعنی جتنی آپ میں طاقت ہوتی ہے وہ پیدا کرتا ہے نا.
میں وہ بتا رہا ہوں نا، میں ابھی بتا رہا ہوں کہ یعنی جتنی آپ کی شخصیت ہے اتنا بڑا آپ کا امتحان ہوتا ہے. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ نسبتاً بڑے بندے کے وہ کم امتحان میں ڈالا جاتا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اور وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. اچھا اس کا لیکن جیسے مطلب یہ ہے جیسے کہ اگر دائی کی غلطی سے یا نرس کی غلطی سے غلط ٹیکا لگ گیا اور بچہ پیدا ہونے کے کچھ گھنٹے کے بعد مر گیا تو وہ سیدھا جنت میں چلا گیا جی سیدھا جنت میں جائے گا. اور جنت میں جا کر 25 سال کا جوان ہو گیا ہے. جی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، یا اس کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہ اب ایک سنیں نا، سیکنڈ میں سر، جواب دے رہا ہوں نا، ایک منٹ. کیا کیا دیو مالا لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں آپ؟ کیوں لوگوں نہیں کو میں آپ کو آنسر دے رہا ہوں نا، یہ سنیں تو صحیح نا. کچھ اس کی ڈفرنس ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہے یہاں پر. یعنی یہ تو اس کا تو خدا کی ایگزسٹنس سے تو کوئی نہیں ہے نا، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری جو ڈیبیٹ ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ہے. آپ ابھی ایگزسٹنس آف گاڈ پہ آ ہی نہیں رہے. آپ کو چاہیے تھا کہ جو میں نے فرسٹ آرگومنٹ پیش کیا تھا اس کو رد کر دے کہ خدا نہیں ہے. مجھے جو چاہیے تھا اگر وہ بھی آپ ہی مجھے بتائیں گے تو پھر یہ ڈیبیٹ کیسے ہوگی؟ آپ اپنے گاڈ سے جو کریکٹرسٹکس ایٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ اتنے مضحکہ خیز اور اتنے سیلف کانٹراڈکٹری ہیں. ایک جانب آپ یہ کہتے ہیں، میں بتا رہا ہوں نا، ایک جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گاڈ کو مستقبل کا علم ہے، دوسری جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ گاڈ آپ کا امتحان لے رہا ہے اور ممتحن کو جو جس کا امتحان لیا جائے اس کے رزلٹ کا نہیں پتا ہونا چاہیے. اب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے گاڈ کو پتا ہے کہ آپ اس امتحان میں فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے اور آپ اپنی مرضی سے فیل یا پاس ہوں گے. تو یہ آپ کے نزدیک اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ممتحن جو ہوتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ ممتحن کو پتا نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ممتحن کو یہاں پر پتا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ جو امتحان لے رہا ہوتا ہے وہ اپنی جہالت دور کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگلے لوگوں کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوتا کہ یہ پاس ہے یا یہ فیل ہے. تو وہ اس چیز کو کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی جو ڈاؤٹ ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں وہ دور کر رہا ہوتا ہے. جو خدا کا امتحان ہے وہ انصاف کے لیے ہے. رزلٹ اس کو پہلے سے پتا ہے، لیکن وہ انصاف کر رہا ہے کہ ہر کسی کو موقع ضرور ملنا چاہیے. بالکل بالکل بلیک بیٹ، کیونکہ اگر بغیر عمل کے کسی کو سزا دی جائے گی تو یہ پھر بذات خود ایک آبجیکشنبل، ایک قابل اعتراض چیز بن جائے گی. نتاشا نے کارساز میں 4 بندوں پر گاڑی چڑھا دی، وہ بندے مر گئے. جی جی. اب آپ کا اللہ ان کے ساتھ نتاشا کے ان لوگوں کو انصاف کیسے پرووائڈ کرے گا؟ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جنت کیا نام ہے آخرت والے دن، ایون کہ جس بکری نے سنگوں والے بکری نے دوسرے بکری کو مارا ہے نا، جس کی سنگ نہیں ہے، تو دوسری بکری کو سنگ دیے جائیں گے اور اس بکری کو مارے گا. اسی طرح مختلف قسم اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نتاشا کی جگہ ان اب لوگوں سنیں نا، مکمل جواب تو سنیں نا، اور ان سے نتاشا کے اوپر مکمل جواب سنیں. نہیں سر، نہیں مکمل جواب سنیں، مکمل جواب سنیں نا. میں نے جواب ابھی مکمل نہیں کیا اور آپ مزید سوالات جنریٹ کر رہے ہیں. تو کائنڈلی میرا جو یہ سوال ہے نا، یہ جو جواب ہے یہ کمپلیٹ ہونے دے. کائنڈلی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. اچھا اب اسی طرح قیامت والے دن بھی انصاف ملے گا، یا تو ان کو سزا ملے گی اگر نتاشا ان کو معاف نہیں کرتی، کیونکہ قاتل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قاتل اور قاتل جو ہے وہ اپنا سر لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اس بندے نے مجھے قتل کیا تھا، مجھے انصاف چاہیے. تو وہ یہ سارے یعنی وہاں پر ایک عدالت لگے گی اور وہاں پر ایک باقاعدہ اس چیز کی ریکانسیلیشن ہوگی کہ کوئی کسی کو معاف کرتا ہے یا کوئی کسی کو سزا دلانا چاہتا ہے. اگر کوئی کسی کو سزا دلانا چاہتا ہے تو اس کو سزا ملے گی اور وہ جائے گا جہنم میں، سزا پائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہاں اگر جیسے میں نے سنا ہے کہ ہر مسلمان اپنے حصے کی جہنم کاٹ کر الٹیمیٹلی جنت میں آ جائے گا. جی بالکل ایسے ہی جیسے دنیا میں ہم جو ہے ہم ایک کا سنیں نا، آپ سنیں، حصے کی سزا کاٹ کے جنت میں آ جائے گی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ دنیا میں کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کی آپ کو جو ہے عمر قید مل جاتی ہے، لیکن کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو جو ہے ایک محدود لمٹ تک آپ کو جو ہے سزا مل جاتی ہے اور آپ نکل آتے ہیں. اسی طرح آپ سنیں قتل کے بارے میں، امام حسین کا قاتل یزید تھا، وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں آ جائے گا. اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی مومن نے جان بوجھ کر کسی دوسرے مومن کو قتل کیا تو اس کا اگر یعنی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے تو اس کے لیے جنرل یہ ہے کہ وہ بندہ جہنم میں جائے گا اور اپنے حصے کی سزا کاٹ کر جنت میں آ جائے گا. یا تو واپس آ جائے گا جنت میں، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے ایک انلمیٹڈ سزا مل جائے جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے. اور اس پہ جو ہے یہ کوئی آبجیکشنبل چیز نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی آبجیکشنبل چیز ہی نہیں ہے. دنیا میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا انلمیٹڈ ہوتی ہے، کچھ کی سزا لمیٹڈ ہوتی ہے. کوئی آبجیکشنبل چیز ہے اور اس کا ایگزسٹنس آف گاڈ پہ کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری جو ڈیبیٹ تھی وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ تھی کہ آپ یہ ثابت کریں گے. ابھی تک تو میں نے آپ سے سوال کوئی کیا نہیں ہے کہ آپ یہ ثابت کریں گے کہ بلیک بیئرڈ میری بات سنیں. ہم جو سائنس ہے وہ ہاؤ کو آنسر کرتی ہے، سائنس وائی کو آنسر نہیں کرتی ہے.
وائی میں آپ لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ سر جی ساڑھے خدا نے کتا ہے، ٹھیک ہے، تو جی جی جو دعویٰ کرتا ہے تو بارے ثبوت بھی اس کے اوپر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اب میں بھی بتاتا ہوں نا کہ آپ بھی تو دعویٰ کرتے ہیں نا. اب آپ نے آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے. اب آپ مجھے بیچ میں ٹوک رہے ہیں نا، جب آپ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے نہ ٹوکے نہ ٹوکے. جی 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 کیجیے گا، میں معذرت چاہتا ہوں. آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، تو ہم نے کہا جی اچھا کیسے بنایا ہے؟ آپ نے کہا ہمیں پتہ نہیں. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے لیے را مٹیریلز کیسے پروڈیوس کیے؟ آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے آنسرز ہیں جو ریکارڈڈ ہیں. پھر میں نے یہ آپ سے پوچھا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ تو پھر آپ نے ایک بڑی کمال کا علم الکلام کا سہارا لیتے ہوئے یہ کہا کہ اس نے اپنی تخلیق کے صفت کے اظہار کے لیے اس کائنات کو بنایا. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں. تو اگر تخلیق جو ہوتی ہے وہ مثلا میں اس وقت یہ جو اینک ہے یہ تخلیق ہو چکی ہے، یہ کمپیوٹر تخلیق ہو چکا ہے، لیکن جس ماڈرن سائنس کا آپ حوالہ لے کر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے یہ کائنات تخلیق ہوئی، تو یہ کائنات کا جو ٹائم سپیس فیبرک ہے وہ تو ابھی تک پھیل رہا ہے، ابھی تک تو اس کی تخلیق مکمل ہی نہیں ہوئی ہے. تو آپ اپنے کامل تخلیق کار کو اس نامکمل تخلیق کا موجب اور ذمہ دار قرار دیتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات پلائی ہے، یہ پیدا کیا ہے، ہر چیز کو ایک پروسیس کے ذریعے پیدا کیا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ اس نے یکدم، یہ جو اصل میں یہ بھی یہ کنفیوژن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کن فیکون کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں ایسے نا پھوٹ گئی، ایک لمحے میں چیزیں پھوٹ گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کن فیکون. یہ طنز نہ کرے کائنڈلی، آپ ایکیڈیمک سوال کریں. آپ کے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک پروسیس کے تحت پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں. اور وہ پروسیس جاری ہے اور چیزیں پیدا ہو رہی ہے. کس پروسیس کے تحت؟ کس پروسیس کے؟ آپ کو میں نے بتایا کہ کیسے وہ چیزوں کو عدم سے وجود میں لا رہا ہے، اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے. آپ اب سنیں نا، اتنا بڑا آپ اس کے ساتھ اتنی میں نے شروع میں اتنے بندے بھیجتا ہے وہ آپ کو، اتنے آپ کے اس کے فرشتے ہیں، اتنی اس کی کتابیں ہیں، اور آپ کو پروسیس کا نہیں پتا. جی ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم علم کل ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں، کیونکہ اس کی جو نالج ہے. آپ تو علم کل نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ جو خدا ہے وہ تو علم کل ہے نا آپ کا. جی ہاں. وہ اتنی دفعہ وہ لوگوں کو رابطے کر کے بتا رہا ہے کہ نمازیں پڑھو، ٹخنوں سے اوپر شلواریں رکھو، روزے رکھو، یہ حج کرو، جہاد کرو، فلاں کرو، زکوٰۃ دو، یہ اتنی باتیں بتا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی سوال حل نہیں کر رہا ہے کہ اس نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا. کیونکہ اس کی مرضی ہے، وہ جو چیز بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے، وہ جو چیز نہیں سمجھتا وہ ہمیں نہیں عطا کرتا. اس نے ہمیں یعنی اپنی جو انلمیٹڈ نالج ہے اس نے ہم تک منتقل، اب سنیں نا، اس نے ہم تک انلمیٹڈ جو نالج ہے اس کے پاس، وہ انلمیٹڈ نالج ہم تک نہیں دی، بلکہ اس نے بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ہم سے چھپائے رکھی ہے اور وہ ہمیں بعد میں دکھائے گا. کس بات کا اس نے جو لمیٹڈ نالج دی ہے، اسے کیوں چھپایا انسانوں سے کہ اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ اسے کس بات کا ڈر تھا؟ شرمندگی تھی؟ وی ڈونٹ نو. نہیں، ڈر نہیں تھا، اس کو ڈر نہیں تھا، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کا ول ہے. وہ جو دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور جو نہیں دینا چاہتا وہ نہیں دیتا. اور کچھ کام ایسے ہوں گے جس کا ہمیں خاص معلوم ہوگا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوگی جس کا ہمیں خاص معلوم نہیں ہوگا. تو اس میں کیا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ اگر اس زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے ظاہر ہے، زمان و مکان سے ماورا تھا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اس کا وجود نہیں ہے. نہیں، اس کائنات کے اندر بھی اس کا وجود ہے، لیکن جو ٹائم اینڈ اسپیس کی، سنیں نا، جو ٹائم اینڈ اسپیس کی جو گرفت ہے وہ اس سے ماورا ہے. نہیں دیکھیں، آپ اگر ایک آملیٹ بناتے ہیں تو اس آملیٹ کے اندر خود نہیں گھس جاتے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک انجینئر گاڑی بناتا ہے تو اس گاڑی کے اندر خود فٹ نہیں ہو جاتا. اگر اس کائنات سے باہر رہ کر، جو کہ ایک ناممکن سی چیز ہے، آپ کسی بھی بچے کو بتائیں گے تو وہ ہنسے گا کہ ٹائم اور سپیس کے باہر ایگزسٹنس کا مطلب نیہلزم ہوتا ہے. تو اگر فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کو بہت ٹائم اور سپیس کے باہر رہ کر اس نے اس کائنات کو ایک پراسرار طریقے سے، ایک جادوئی طریقے سے داستان امیر حمزہ کی طرح تخلیق کر ہی دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کے اندر موجود نہیں ہے. نہیں، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، کائنات کے اندر موجود ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ باہر ہے ٹائم اینڈ اسپیس سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی گرفت سے باہر ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز کا جو ایریا دے رہا ہوں، یہ جب ہیومن پیدا ہوئے، جب انسان پیدا ہوا، اسی انسان کی کب ہوا؟
جب بھی پیدا ہوا، جب بھی پیدا ہوا، کب ہوا بتایا نہیں جب آپ بھی کو؟ پیدا ہوا. نہیں بتایا نہیں آپ نہیں، میں اس وقت اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں کر رہا، آپ لیکن کو جب بھی بتایا نہیں پیدا ہوا. آپ آپ کو سنیں کب پیدا ہوا؟ یار، یہ موضوع گفتگو نہیں ہے اچھا چلیں، کہ اچھا کب پیدا کیسے، ہوا. یہ بھی نہیں بتایا اب کیسے سنیں، پیدا میری ہوا؟ بات سنیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. جی جی جب بھی یہ انسان پیدا ہوا، اسی انسان کے وجود میں شعور آیا. اور یہ شعور کہاں سے آیا؟ کیا یہ شعور اسی مادے کے اندر تھا؟ نہیں، اسی مادے کے اندر نہیں تھا، کیونکہ شعور کو جو ہے آپ سائنٹیفکلی، اگر آپ یہ مادی چیز ہوتی ہے نا، اس کو آپ ایکسپلین کر لیتے. لیکن شعور یہ اس وجود میں کہاں سے آیا؟ شعور اس وجود میں باہر سے آیا ہے. تو جیسے ایک جو شعور ہے وہ آپ کے جسم سے اور ان چیزوں سے باہر رہ سکتی ہے. آپ کے جسم یعنی جو شعور ہے وہ جسم سے پہلے باہر تھی، اور اب جو ہے آپ کے جسم آپ کے بلیک بیئرڈ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، بڑی باشعور گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ جو شعور جس کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے دماغ سے ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، کانشیسنس جو ہے. اور دماغ جو ہے وہ ایک میٹیریل ہے، مادہ ہے. آپ کے مرنے کے بعد آپ کا جو شعور ہے وہ ہوا کے اندر امبیڈڈ نہیں ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کانشیسنس ہے، آپ کا جو شعور ہے، وہ ایک میٹیریل ایگزسٹنس کا محتاج ہے. نہیں، شعور جو ہے وہ خود مٹیریل نہیں ہے نا. جو چیز مٹیریل ہی نہیں ہو اس کو آپ فنا نہیں کر سکتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو اچھا، گیا. آپ کے جو مرنے چیز کے بعد مٹیریل آپ کا شعور کہاں جاتا ہے؟ وہ جیسے پہلے موجود تھا، ہمارے جسم سے پہلے موجود تھا، ایسے ہی اس کے بعد بھی آپ رہے کے گا. جسم سے پہلے کہاں موجود تھا؟ یعنی میرے جسم سے باہر موجود تھا، اسی کائنات میں آپ کے جسم سے موجود پہلے، تھا. آپ کے جسم سے پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی آپ کے سپرم اور زائگوٹ کے ملنے، سپرم اور ایگ کے ملنے والے زائگوٹ سے پہلے آپ کا شعور موجود تھا؟ ڈیفینیٹلی کہاں؟ اسپرم اور ایگ میں کہاں؟ تو ایک شعور نہیں ہوتا. نہیں، اسپرم اور وہ ایگ میں تو شعور ہوتا ہی نہیں ہے. جو تو یہ کانشیسنس ہے، اممٹیریل چیز یہ ہے تو لائف کی جو میں وہی کہہ رہا ہوں نا. مینیفیسٹیشن ہے. ہاں، میں ابھی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جو ہم سوچ رہے ہوتے، جو ہماری سوچ ہے ابھی بھی، جو ہماری تھنکنگ ہے، یہ کوئی مٹیریل چیز تو نہیں ہے نا. اور یہ نہ کوئی ایسی مٹیریل چیز ہے کہ وہ آپ کے دماغ سے یہ تھنکنگ جو ہے آپ پیدا کی جو ہو رہی ہوتی ہے. thinking ہے بلیک بیئرڈ، میرے پیارے بھائی، میرے پیارے دوست، آپ کی جی. جو تھنکنگ ہے، آپ کی جو ہاں نیورل سرکٹس کا کنیکشن ہے، مائنس ہاں 60 ملی وولٹ کا جو الیکٹریکل سگنل ہے، وہ آپ کے ہاں نیورل سرکٹس کے اوپر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک اور پوائنٹ سی سے پوائنٹ زی تک ٹریول کرتا ہے. تو آپ کے دماغ میں تھاٹس جنریٹ ہوتے ہیں. تو آپ کی جو تھاٹس ہیں، آپ کی جو کانشیسنس ہے، وہ اس فزیکل برین کی مینیفیسٹیشن ہے، جس کو آپ نہیں ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اس فزیکل برین کی پیدائش سے پہلے آپ کا جو شعور تھا وہ کہ شاید انڈیا کی ٹی سیریز کے کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں رکھا ہوا تھا. اب سنیں، میں اس کا جواب دینے لگا ہوں آپ کو کہ جو بھی آپ کی جو تھنکنگ ہے نا، یہ جو آپ نیورونز کا ایک پروسیس بتا رہے ہیں، وہ یہ اس نیورون کے اس پروسیس کا اثر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ نیورونز جو ہے یا جو آپ کی کچھ میٹر ہے اور وہ میٹر جو ہے وہ سوچ میں بدل جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اس میٹر، اس ریئیکشن کا ایک اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی اثر کا آپ اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو آپ کی جو امیجنیشن ہے یا جو آپ کی سوچ ہے، یہ بھی کوئی مٹیریل چیز نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کے دماغ کا ایک حصہ یا کچھ مٹیریل جو ہے، کچھ پارٹیکل جو ہے وہ سوچ میں بدل گئے. نہیں، بلکہ یہ کچھ پارٹیکلز کا ایک اثر ہوتا ہے اور اسی کا ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو سوچ ہے، جو ہماری تھنکنگ ہے، یہ جو ہماری کانشیسنس ہے، یہ ایک اممٹیریل چیز ہے، یہ مٹیریل چیز نہیں ہے. اور مرنے یہ کے کوئی بعد ایسی آپ کی چیز نہیں ہے کہ کانشیسنس کہاں جاتی ہے دوست؟ جی، مرنے کے بعد جہاں اللہ پہلے تھی. تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ کانشیسنس کہاں جاتی ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہلے تھی اس کہاں تھی؟ کائنات میں جیسے تھی. کہاں تھی؟ یہ تو ایسا سوال ہے کہ میں ابھی آپ سے کہہ دوں کہ جی یہ آپ کی تھنکنگ کہاں ہے، تو آپ میں اپنی تو تھنکنگ کا بتاؤں گا بتا آپ کو سکتے کہ کہ تھنکنگ کہاں ہے. میری تھنکنگ میرے برین میں ہے. آپ کی برین میں نہیں ہے. برین میں آپ کہاں ہے؟ برین میں آپ دکھا سکتے کہ یہ تھنکنگ پڑی ہے یہاں پر. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تھنکنگ کوئی مٹیریل چیز نہیں ہے. اگر یہ مٹیریل چیز ہوتی نا، پھر آپ بتا دیتے کہ یہ دیکھو، یہ اچھا، میرا دماغ ہے، آپ اس کے کو اندر یہ تھنکنگ پڑی ہے. یہ کیسے پتا چلا کہ یہ جس خالق کو آپ نے اتنی محنت سے آپ نے اس کو ثابت کرنے کی اتنے لیے آپ ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑ رہا ہے آپ کو، اور آپ یہ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ اس کائنات کو اس نے کیسے تخلیق کیا. اچھا، یہ کیسے پتا چلا کہ اس اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کچھ انسانوں کو منتخب کیا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھیجی؟ یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ یہ ہمیں ایسے پتا چلا کہ جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، ارسطوٹل نے یہ بات کی تھی، ارسطوٹل نے یہ فلسفی دی تھی. یہ جو ہے افلاطون نے یہ فلسفی دی تھی ہمیں
اور یہ جو ہے جو ہے یہ اسٹیفن ہاکنگ نے یہ چیز ہمیں بتائی تھی. ٹھیک ہو گیا. ایک تو بڑے ایسے بڑے پتہ چلا مسلمان ہمیں ہیں. روایات سے. سنیں آپ سنیں میری بات کو مکمل ہونے دیں. یہ جیسے بھی آپ کو دنیا کی جتنی بھی تعلیمات آپ تک پہنچی ہے اور جن کو آپ سند مانتے ہیں اور جن کو آپ تسلیم کرتے کہ یہ اس شخص کی تعلیمات ہے اور یہ اس شخص کی تعلیمات ہے, اور یعنی دنیا میں آپ کی زندگی میں کئی سچائیاں ہیں کہ جو آپ کے پاس, یعنی اب یہ علم کا سوال ہے, اصل میں ایپسٹمولوجی کا سوال ہے کہ آپ کے پاس علم کہاں سے آیا. تو ایپسٹمولوجی کے ہمارے پاس کئی راستے ہیں. اب سنیں میں وہی بتا رہا ہوں. آپ نے یہی کہا نا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منتخب کیا ہے. آپ نے یہی کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے پتا چلا, یعنی علم کا آپ نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے لوگوں کو منتخب کیا ہے. میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ایک تو ہوتا ہے انٹویٹیولی ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس یہ صلاحیت ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہے میرے سے بات کر رہے تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے, شعور ہے اور آپ کے اندر عقل ہے. ان چیزوں کا اب مجھے پتا چل رہا ہے, انٹویٹیولی مجھے پتا چل رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ٹیسٹمنی, کہ ہمیں روایت کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ فلانے بندے نے یہ کام کیا ہے اور فلانا بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, یا وہ اتنا ولی اللہ گزرا ہے, یا وہ صحابی ہے, کوئی بھی ہے. یہ اس طرح کی پتا چل. آپ سنیں نا, میں اپنے علم کے ماحص بتا رہا ہوں نا, اب علم کے ماحص بتا رہا ہوں. ہاں جی. تیسری چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے امپیریکل ایویڈنس ہمارے پاس, کہ وہ اسی پیغمبر نے جو ہے ہمارے سامنے معجزات دکھائے, اسی نے جو ہے ہمیں ایسی تعلیمات دی جو اس وقت کی اس کے پاس نہیں تھی, لیکن وہ دیتا رہا. ٹھیک ہو گیا. وہ ہمیں قرآن کے ذریعے, یعنی جو وہ نالج دیتا رہا, وہ نالج ایسی تھی کہ اس کے پاس وہ نالج کہیں سے آئی نہیں تھی, اور وہ جو ہے ایک, آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک پڑھا لکھا شخص نہیں تھا, اور وہ ایسی نالج دے رہا تھا کہ وہ آج بھی اس کی جو, یعنی جو باتیں تھی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. مثال کے طور پر جیسے اس نے بگ بینگ کا ہمیں بتایا, بگ بینگ کا ہمیں بعد میں پتا چلا, تو اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ نالج اس کے پاس کہیں باہر سے آئی ہے, کیونکہ اس نالج کا تو پہلے وجود ہی نہیں تھا. آپ سنیں. جی جی. کیسے آیت اگر آپ کو ابھی چاہیے تو پھر مجھے آیت ڈھونڈنی پڑے گی جس میں آیت کا مفہوم بتا دیں, مجھے آپ پر بھروسہ ہے. آیت کا مفہوم یہ کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا. اس طرح کی ایک آیت ہے, اور وہ اگر آپ کو چاہیے تو ساتھ آپ کے لیے ڈھونڈ بھی سکتا ہے. اس سے بگ بینگ کیسے ثابت ہوا؟ اسی سے ثابت ہوا کہ جو یونیورس ہے, یہ سارے جو میدہ تھا, یہ پہلے آپس میں ملا ہوا تھا اور بعد میں یہ چیزیں ایکسپینڈ ہو گئی ہے. نہیں, آپ ساحل ادیم کو سنتے ہیں؟ نہیں, میں ساحل ادیم کو نہیں سنتا, میری اپنی ریسرچ ہے. نہیں, اچھا, یہ جن لوگوں نے بگ بینگ دریافت کیا تھا, تو ان لوگوں نے یہ قرآن پڑھ کے دریافت کیا تھا؟ نہیں, یہ انہوں نے خود دریافت کیا تھا, لیکن اس چیز کا ذکر پہلے ہوا تھا. تو پراسرار طور پر آپ لوگ وہ بعد میں قرآن سے کیسے برآمد کر لیتے ہیں؟ یہی تو معجزہ ہے نا, کہ وہ چیز پہلے سے قرآن میں کیسے موجود ہے کہ جس چیز کا بعد میں پتہ چلا. یہ تو سوال آپ سے ہے. نہیں سر, یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے میٹرک کی فزکس کی کتاب دے دیں, میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس میں سے آپ کو نکال دوں گا. قرآن میں سے تو شادی کے لیے استخارہ بھی نکل آتا ہے. How is it possible? میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں. اگر میں تعبیر کرنی ہے نا, آپ نے میں نے تعبیر نہیں کرنی, میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دی کہ یہ دیکھو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے اور بعد میں یہ چیز ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد میں آپ کو ایک اور آرگومنٹ, میں آپ کو ابھی سائنٹیفک, میں آپ کو معجزات بتا رہا ہوں قرآن کی. قرآن کہتا ہے کہ زمین پر جو لوہا ہے وہ اتارا گیا ہے, یعنی زمین کے اوپر لوہا نہیں تھا بلکہ اتارا گیا ہے. اور یہ چیز ہمیں بعد میں پتہ چلی کہ زمین پر لوہا نہیں تھا بلکہ اتارا گیا ہے, ستاروں سے آیا ہے. قرآن میں یہ چیز ہمیں پتہ ہے کہ پانی زمین پر اتارا گیا ہے, یعنی زمین پر پانی نہیں تھا, یہ اتارا گیا. یہ نالج ہمیں بعد میں چیزیں پتہ چل رہی ہے اور اس کا ذکر پہلے ہو رہا ہے. تو اس پہ سوال کھڑا ہوتا ہے, اس پہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جس چیز کا آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. اچھا جی, نہیں, میں آپ کو یہ تو میں نے آپ کو صرف کچھ ایویڈنس دکھایا. سے پہلے کیا دنیا میں بالکل جہالت تھی؟ وہ جس ارسطو کا, جس افلاطون کا آپ لوگ نام نہیں, جہالت نہیں تھی, جہالت بالکل نہیں تھی. نہیں, جہالت بالکل نہیں تھی, جہالت نہیں تھی. لیکن یہ میں نے آپ کو کچھ امپیریکل ایویڈنس دیے کہ ایسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اب سنیں نا, میری بات تو سنیں. کرتے ہیں آپ عرب میں سنی سنائی پہ نہیں کرتا, یہ میں ایویڈنس, وہ بھائی فیکٹس ہے میرے سے, آپ آیت کا مطالبہ کریں. مجھے پہلے یہ بتا دیں, مجھے یہ پہلے بتا دیں. میں ذرا, اگر آپ نے مجھے تو 2-3 اور آرگومنٹ مجھے دینے دے اس بات پر کہ آپ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا. آپ بھول جائیں گے, آپ رٹا لگا کر آئے ہیں. نہیں, میں رٹا نہیں لگانا ہے, لیکن یہ کہ کچھ سوال سے سوالات نکلتے ہیں, سوال سے سوال نکلتے ہیں تو وہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے اور پیچھے جو ہے آرگومنٹس نامکمل رہتے ہیں. نقطے پہ رکتے ہیں نا سر. آپ کو کیسے پتا چلا کہ جس قرآن کے اندر سے آپ سائنسی معجزات برآمد کر رہے ہیں وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے؟ جی, وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کاغذ قلم سے کسی پیپر پہ لکھا تھا؟ نہیں, پھر وہ اس نے لوح محفوظ پہ لکھا تھا,
اور لوح محفوظ پہ کیسے لکھا تھا وہ سنیں نا, آپ سنیں میری بات سنیں, اب سنیں تو صحیح نا. پھر اس کے بعد جب دنیا میں اتارا تو وہ لکھا ہوا نہیں اتارا, بلکہ وہ دل پہ اتارا گیا اور وہ دماغ پہ اتارا گیا. یعنی جیسے ہی اتارا جاتا تھا نبی جو ہے اس کو یاد کرتا تھا, اور پھر نبی جو ہے آگے اس کو لوگوں سے لکھوا رہا ہوتا تھا کہ میرے پاس یہ آیت آئی ہے اور یہ آیت آئی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ لکھوا رہے ہوتے تھے تو وہ جب لکھ لیتے تھے تو نبی اس کو عبارت کو دیکھ کر ویریفائی کر سکتے تھے کہ انہوں نے ٹھیک لکھا ہے. جی بالکل ویریفائی کر سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آیت ہوتی تھی, اب سنیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا بھی ایویڈنس دے رہا ہوں. جیسے ہی آیت آتی ہوتی تھی تو سارے صحابہ جو ہے اسی ٹائم اس کو یاد کر رہے ہوتے تھے. اگر ایک بھی غلطی کر رہا ہوتا تھا نا تو دوسرے کو یاد ہوتا تھا, اگر دوسرا بھی غلطی کر رہا ہوتا تو تیسرے کو یاد ہوتا تھا. یعنی جب 10-12 لوگ ایک چیز کو یاد کر رہے ہوتے تو اس میں سے غلطی کی جو گنجائش ہے وہ نکل جاتی ہے. اگر تھوڑی سی بھی گنجائش ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کو وہ لکھی ہوئی آیت کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ ٹھیک لکھی گئی ہے, اس کو یاد ہوتا تھا نا. اگر کوئی لکھی ہوئی بھی دیکھ, سنیں میں آپ سے سوال گندم کرتا ہوں, آپ جواب چنا کرتے ہیں. سر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ پیغمبر اسلام جو ہیں ان کے اوپر ایک آیت اتری ہے, ایک فرشتہ لے کر آیا ہے, ٹھیک ہے, وہ آیت وہ لکھوا دیتے ہیں ایک بندے کو, وہ بندہ جو ہے چمڑا لے کر یا کچھ بھی لے کر بیٹھا. اویس اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, میں ذرا یہ ساتھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ساتھ, do you think this topic what we are talking about right now is this regarding existence of God? نہیں سر, یہ ایگزسٹنس آف ٹام اینڈ جیری ہے. نہیں, let me talk to him. ساتھ, do you think this relates to existence of God? مجھے ایسا لگتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز چونکہ خدا کی تخلیق ہے, اور آپ نے بھی اس بات کو یہاں ثابت کرنے آئے, تو ہر چیز کی رائے خدا کے وجود سے جا کے ملتی ہیں, اس لیے یہاں موجود ہونے والی ہر بات خدا کے موضوع کی ہے. اب تک مجھے جتنا لگا خدا کی ایگزسٹنس کی بات ہو رہی ہے نا. اب یہ تو صفات کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے کیسے لکھا اور آپ کو کیسے پیغمبروں کا پتہ چلا. میں نے تو ابھی پیغمبروں کی بات ہی نہیں کی. بات تو یہ ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. کپتان صاحب, میری آپ دونوں سے گزارش ہے. ساتھ صاحب, اب میں سوال بلیک بیئرڈ سے نہیں کروں گا. اب میں سوال آپ سے کروں گا, آپ مجھے بلیک بیئرڈ سے جواب لے کے دیں گے, ٹھیک ہے؟ مسئلہ ہی ختم ہو گیا انٹرپشن کا, ٹھیک ہے؟ ساتھ آپ میری آواز ٹھیک ہے. آپ بلیک بیئرڈ سے یہ پوچھیں کہ جب پیغمبر اسلام کاتب وحی کو ایک آیت لکھواتے تھے, جو بھی آیت لکھواتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے بعد پیغمبر اسلام اس لکھی ہوئی آیت کو دیکھ کر ویریفائی کر سکتے تھے کہ اس کاتب نے صحیح لکھی ہے؟ اس کا جواب لے دیں. جی کپتان صاحب, جی وہ ویریفائی کر سکتے تھے. کیسے؟ وہ تو پڑھنا ہی نہیں جانتے. کیونکہ مختلف صحابہ جو تھے انہوں نے یاد کیا تھا, اور رسول اللہ جو تھے وہ آگے پڑھا رہے ہوتے تھے, یعنی نماز میں پڑھا رہے ہوتے تھے, سنا رہے ہوتے تھے. تو اگر کسی نے بھی وہاں پر کوئی غلطی کی ہے تو وہ جب بھی صحابہ کے سامنے وہ چیز آتی ہوتی تھی تو وہ پتہ چل جاتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسا سنا رہے ہیں لیکن لکھا تو ایسا ہے. تو اس طرح وہ ویریفائی کر سکتے تھے. میں سعد آپ سے اگلا سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ یونیورسٹی میں کسی ایسے استاد کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو؟ جی کپتان صاحب, جی آپ بھیج سکتے ہیں اگر اس کے پاس اس کے پیچھے ایک ایسی طاقت موجود ہو جو آل پاورفل اور آل نالجبل ہو. نہیں, وہ ایک جو طاقت ہے وہ ایک پڑھے لکھے بندے کو کیوں نہیں منتخب کرتی؟ کیونکہ اس کے اوپر پھر یہ اعتراض ہوگا کہ یہ اس شخص نے خود کیا ہے, یہ چیزیں وہ اپنی طرف سے لکھ رہا ہے اور اپنی طرف سے بتا رہا ہے. تو وہ یہ اعتراض تو اب بھی موجود ہے. آپ کو کیوں کہاں پہ موجود ہے؟ اس دنیا کے اندر ایسے اربوں لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی یا کسی بھی مذہب کی جو مبینہ الہامی کتاب ہے وہ مختلف لوگوں کی ان پٹ سے وجود میں آئی ہے. تو اس کو ثابت کریں. وہی ثابت آپ کریں نا سر, دعویٰ تو آپ کا ہے. جو ایلیگیشن لگاتا ہے نا, جو اعتراض کرتا ہے, جو دعویٰ کرتا ہے, ثبوت اس کو دینا پڑتا ہے. جی سر, میں ثبوت کے طور پر آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی کیا بات لکھی 1400 سال پہلے جو اس وقت کے انسان کو نہیں پتا تھی؟ بہت ساری باتیں, ابھی میں نے 3-4 آپ کے سامنے کر دی. ایک بات, صرف ایک, جسٹ ون. جیسے کہ لوہا زمین پہ اترا ہے, پانی زمین پہ اترا ہے, اور جو ہے یہ آسمان اور زمین آپس میں ملے گی, یہ چیز کسی کو نہیں پتا. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں.
کپتان بلیک بیرڈ صاحب نے جو آیت کا حوالہ دیا تھا جو کائنات کی تخلیق کے لیے پیش کر رہے تھے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ مولانا یہ فتح محمد جالندھری صاحب کا ترجمہ ہے، اور یہی آپ پیش کر رہے تھے کپتان بلیک بیرڈ صاحب؟ جی جی بالکل یہی تھا. اور اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ ہے، اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ ہے، اس میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا. ایک منٹ نہ، پہلے ایک چیز کو سن لیجیے ویسا میں آپ کی طرف ضرور آؤں گا. میں صرف اور صرف بلیک بیرڈ صاحب سے اپنی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان کے خیال میں 1400 سال پہلے قرآن میں آنے سے پہلے اس سیارہ زمین کے انسانوں کو، گریکس کو، رومنس کو، ایجپشنس کو، جنہوں نے پیرامڈس کھڑے کیے، جنہوں نے فزکس کے اندر کام کیا، کیمسٹری کے اندر کام کیا، میڈیسن پر کتابیں لکھی، فلسفے پر کتابیں لکھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ لوہا زمین پر موجود ہے جو کہ لوہا استعمال کرتے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ پانی جو ہے وہ زمین پر اتارا گیا ہے. یہ بڑے ایسے کوئی محیر العقول فیکٹس ہیں جو قرآن سے پہلے پلانٹ ارتھ کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھے. جی ہاں ایسا ہی تھے، کیونکہ اس کی جو ڈسکوری ہے وہ تو ابھی ہوئی ہے، 150-200 سال پہلے پتہ چلا. 150-200 سال پہلے کیا پتہ چلا؟ کہ جو لوہا ہے یا جو پانی ہے زمین کے اوپر، یہ پہلے سے اس پہ موجود نہیں تھا، بلکہ یہ اوپر سے آیا ہے اور زمین کے اوپر اتارا گیا ہے. اور اسی طرح یہ جو بگ بینگ کا میں نے حوالہ دیا یہ بھی ابھی پتہ چلا. آپ بگ بینگ کو ٹھیک اس چیز مانتے کا ہیں؟ کسی کو نہیں پتا تھا. آپ بگ بینگ کو ٹھیک مانتے ہیں؟ میں بگ بینگ کو میں مانتا ہوں نہیں مانتا ہے ڈزنٹ میٹر، لیکن آپ تو مانتے ہیں نا. نہیں میرے ماننا، ہم تو سائنٹیفک ایویڈنس کے اوپر چلتے ہیں نا سر. آپ بگ بینگ میں تو سائنٹیفک ایویڈنس پہ چلتا ہی نہیں ہوں، میں تو صرف آپ کے لیے دلائل پیش کرتا ہوں. میرے پاس تو اور آرگومنٹ ہے. آپ ہمارا اتنا خیال نہ کریں سر. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک بگ بینگ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر بگ بینگ ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھے بھی ایک سوال کا موقع دینا، میں بھی آپ کو ایک سوال کروں. اس کے بعد آپ کو سوال، اس کے بعد آپ کا سوال. اگر بگ بینگ ٹھیک ہے تو 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ہونے والے بگ بینگ کے بعد آپ کے اللہ تعالیٰ نے اربوں سال کس چیز کا انتظار کیا زمین کو تخلیق کرنے کا، اور اس کے بعد وہ انتظار کرتا رہا کہ انسان جو ہیں وہ کپڑے تخلیق کر لیں، زبان تخلیق کر لیں، تو اس کے بعد میں ان سے عربی زبان میں مخاطب ہوں گا. جب کائنات نہیں یہ انتظار نہیں کیا نا. ایک چھوٹا سا سوال، اس کے بعد آپ کا کوشچن پرومس، کہ جب یہ کائنات نہیں وجود میں آئی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ ظاہر ہے گپ شپ لگاتا تھا، اپنے فرشتوں کو کہتا تھا یار یہ دیکھو یہ آپ تھوڑا سا اس چیز میں آپ طنز کرتے ہیں. آپ ہوتے تو سیریس ہے لیکن آپ کرتے طنز، آپ کہتے کہ گپ شپ کرتے تھے. گپ شپ جو ہے ایک فضول ٹائم میں فضول لوگوں کے درمیان گفتگو کو کہتے ہیں. سر اگر آپ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو فضول کہتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے، میں تو نہیں کہتا، آپ نے گپ شپ کہا نا، گپ شپ نہ کہا اس چیز کو. اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے تھے جب فرشتوں کے خواجہ صاحب، آپ اس چیز کا نوٹس لے کائنڈلی. سر میں معذرت لیتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں سر. اللہ تعالیٰ جب کائنات کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے گفتگو کرتے تھے یا کہتے تھے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو کس زبان میں کہتے تھے؟ یار میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس چیز کا ہمیں نہیں آئیڈیا کہ وہ کس زبان میں، لیکن ہمیں عربی میں تو ہمیں صرف یہ پتہ چلا ہے کہ کلام ہوا ہے اور کیا بات ہوئی تھی وہ ہمیں پتہ چلا ہے عربی میں. باقی اس وقت زبان کیا استعمال ہوئی اور کیسے ان کے درمیان کمیونیکیشن ہوئی، اس چیز کا ہمیں نہیں آئیڈیا. حضرت آدم کو انہوں نے جب تخلیق کیا آپ کے اللہ تعالیٰ نے، نظریہ ارتقاء کو آپ غلط ہی سمجھتے ہوں گے، تو اس کے بعد انہوں نے حضرت آدم کی پسلی سے حوا کو 9 ماہ کی پیدا کیا یا 18 سال کی؟ وی ڈونٹ نو. اچھا، تو اس کے بعد اور یہ میں اس کا بھی جواب میں اصل میں اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا اس کے بعد. ہاں بلیک بیرڈ، اس کے بعد آدم اور کیونکہ اس کا ایگزسٹنس آف گاڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے ابھی 1 گھنٹہ 1.5 لگایا لیکن اس میں ایگزسٹنس آف گاڈ پہ صرف 10-15 منٹ بات ہوئی ہے. جب ہم ان کے کارخانوں کے بخی ادھیڑیں گے ان کے کارناموں تو آپ کا اویس میری ایک گزارش سنیں. آپ کا اویس میری ایک گزارش سنیں. سر میری ایک گزارش، میری چھوٹی سی بات سن لیں، اس کے بعد آپ بولیں گے. آپ کا اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنا سکتا ہے، وہ آدم اور حوا کے لیے کپڑے نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں بنا سکتا؟ بنائے. وہ کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، بلکہ وہاں پر ذکر ہے. اب سنیں، قرآن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، بلکہ آپ کو فصیح اللہ شاہ صاحب نے بھی بتایا تھا لیکن آپ بھول گئے ابھی کہ کپڑے انہوں نے پہنے تھے. قرآن کہتا ہے کہ وہ برہنہ ہو گئے.
قرآن میں یہ اس چیز کا ذکر ہے, یعنی برہنہ تو وہ تب ہوں گے. سنے نا, سنے تو صحیح نا ہو گئی انہیں سیکس جی, کا شرمگاہیں ظاہر ہو گئی نا. جی اب سنے نا, یعنی اس سے پہلے یہ تھا کہ ان کی شرمگاہیں چھپی ہوئی تھی, ثابت ہوا. اچھا ظاہر تو تب ہوتا ہے نا کہ جب چیز چھپی ہوئی ہو. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی شرمگاہیں جب ظاہر ہو گئی تو اس کا مطلب کہ پہلے چھپی ہوئی تھی. اچھا ان کے کپڑے, اس کا مطلب ہے کہ آدم اور حوا کپڑے پہنتے تھے. جی, انہوں نے جنتی لباس پہنا ہوا تھا. نہیں, جنت کے اندر لباس ہوتا ہے. جی ہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم اور حوا نے بھی لباس پہنا ہوا تھا. جی ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم اور حوا کے بچوں کو لباس میسر تھا, قابیل اور حابیل کو اور ان سے پیدا ہونے والے بچوں کو. ڈیفینیٹلی میسر ہوگا. تو یہ 35,000 سال پہلے چین میں جو پہلی دفعہ کپڑا بنا تھا, یہ سارے اینتھروپولوجسٹ جھوٹ. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لباس کے لیے کپڑا ہونا ضروری بھی نہیں ہے. اچھا, کچھ بھی استعمال ہو سکتا ہے. نہیں سر, آپ جیسے کہ پہلے اینسینٹ ہمیں, جیسے اینسینٹ لوگوں کے بارے میں کچھ بھی استعمال کر لیں گے سر. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کیا, اب سنیں نا, وہ نائب, وہ خلیفہ فی الارض بنا رہے ہیں, تو وہ اس کو کپڑے نہیں دے سکتے. وہ دے سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں, وہ تو ہمیں سارا علم بھی دے سکتا ہے, وہ تو مجھے پیغمبر بھی بنا سکتا ہے, لیکن یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. آدم اور حوا کپڑے پہنتے تھے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی پہنتے تھے. اس کے بعد آدم اور حوا کے بچے کپڑے پہنتے تھے. ڈیفینیٹلی پہنتے تھے. وہ کپڑے کہاں بنتے تھے؟ مجھے نہیں ایریا کہاں بنتے تھے. کیسے بنتے تھے؟ وہ نہیں پتا کیسے بنتے تھے. آدم اور حوا کے جو اولاد تھی وہ آپس میں شادیاں کرتی تھی. یہ اس پہ اختلاف ہے. نہیں, اختلاف کس بات پر نہیں ہے, یہ اتنی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ اختلاف, میں نہیں بنیادی ہے, لیکن میں اس کا جواب, میرا جو اس کے بارے میں پرسپیکٹو ہے, میں اپنا پرسپیکٹو بتاتا ہوں. میں اپنا پرسپیکٹو, میں نہیں سنیں, یہ بڑا مقبول سوال ہے, بڑا مقبول سوال ہے, میں نے بار بار اس کا آنسر کیا ہے. آپ آدم اور حوا کی اولاد ہیں, تو کیا آپ بہن بھائیوں کی شادی کے نتیجے میں ماموں کی اولاد ہیں, انسیسٹ کی پیداوار ہے؟ میں اس چیز کو درست نہیں سمجھتا, میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ میں اس کو ابھی اس کا ایکسپلینیشن دے رہا ہوں, لیکن اگین یہ ایک ایکسٹرنل وہ ہے, ڈیبیٹ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کیوں اینی تھنگ وچ کمز ٹو یور, آپ کے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں, ہم جتنے کو ایکسپوز کرتے ہیں, وہ اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو گاڈ. یار کون سا آپ نے ابھی تک ایکسپوز کیا ہے؟ سر وہ تو آپ چھوڑ دینا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے, ابھی میں بتا رہا ہوں نا, اب یہ جو آپ نے بات کی انسسٹ ان کے درمیان ہوا ہے, یہ قرآن میں ہمیں نہیں لکھا ہوا ملا, یہ کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں اس چیز کا, نہ تو آپ سنیں گے تو صحیح نا, نہ تو اس کا قرآن میں ذکر ہے اور نہ حدیث میں ذکر ہے. تو جس چیز کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہ ہو تو ہم اس پر پھر یہی کہتے ہیں کہ اس چیز کا ہمیں نہیں آئیڈیا. ٹھیک ہو گیا, سوائے یہ کہ وہ چیز ہمارے سامنے ڈسکور ہو جائے تو پھر ہم اس کا ذکر کرتے کہ ایسا ہوا ہے. لیکن چونکہ جو تاریخ ہے ہمارے پاس وہ تو 5000 سال تک ہے, اور 5000 سال سے پہلے تاریخ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا, اب آتے ہیں اس کے اوپر کہ کیا واقعی انسسٹ ہونا ضروری ہے. تو انسسٹ ہونا جو ہے اس کی ایک ایکسپلینیشن موجود ہے. کچھ جو اسکالرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے جنت سے جو ہے, اسی طرح جیسے وہ پیدا ہوئے تھے, ان کے لیے جو ہے لڑکیاں اتاری گئی تھی. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سنیں کروا رہے ہیں, اور بقیہ شادی کے لیے لڑکیاں آپ جنت سے امپورٹ کر رہے ہیں سر. جی, اس کے میں ایک ایکسپلینیشن دے رہا ہوں نا, کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وجود سے انسانیت کا جو ہے عروج دیا, ایک ہی وجود سے اس کو شروع کیا, اس کی جو ہے اولاد پیدا کر دی جو کہ باکمال تھی, اس کے اندر انسان کی خصوصیات تھی, اور باقی جو ہے کیا ہوا, اسی انسان سے جب آگے نسل چلی تو وہ انسانی خصوصیات والی نسل چلی. اب سنیں کہ وہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس کے لیے جنت سے لڑکیاں اتاری گئی, ان کے ساتھ شادیاں ہوئی. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان کے جو بیٹے اور بیٹیاں تھے ان کے آپس میں شادیاں ہوئی. بائبل کی بات ہے, اسرائیلیات کی بات ہے, قرآن اور حدیث میں اس کا کہیں بھی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. تیسرا اس کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی زمین پر آنے سے پہلے انسان نما ایک مخلوق موجود تھی. ٹھیک ہو گیا, انسان نما ایک مخلوق موجود تھی. آدم علیہ السلام جو تھے یہ ایک بطور معجزہ وہاں پر جو ہے نازل ہو گئے, اور ایک باکمال, ایک شعور والے, اور ایک جو ہے کلام کرنے والے, اور ایک جو ہے عقل والے انسان زمین پر اتر گئے, اور انہی انسان نما مخلوق کے ساتھ اس کے بیٹوں کی شادیاں ہوئی, اور آگے جو ہے انسانیت پھیلی. تو اس کے لیے 1,34,000 انبیاء کے آنے کے بعد اور 4 دفعہ الہامی کتابیں نازل کرنے کے بعد آپ مجھے یہ 4 آپشنز دے رہے ہیں کہ ان 4 میں سے ایک ہوا ہوگا. اچھا بیچ میں ایک چیز اور ویسے اسد مجھے بلیک بیئرڈ سے یہ بات پوچھ کے بتائیں کہ
حضرت آدم جب حضرت حوا کو کہتے تھے کہ کھانا لے آؤ تو کس زبان میں کہتے تھے؟ اگین وہی سوال, وی ڈونٹ نو کس زبان میں کہتے تھے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک منٹ, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آج سے یعنی 400 سال پہلے جو میری ایک سوال سنیں اب اویس ایک بات سنیں. میری آواز اگر آپ لوگوں کو آ رہی ہو تو میں کپتان صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے مذہبی بھائی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم مناظرے میں موجود ہوتے ہیں تو ہم اسکالرس کو انڈیویجولی ان کے جو خیالات ہیں ان کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں کرتے ہیں. اور یہاں آپ نے جس طرح آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ساتھ جو نسل چلنے کا سلسلہ بتایا ہے, وہ جب قرآن میں بھی نہیں ثابت, حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے, تو ہم اس کے لیے بھی پھر آئی ڈونٹ نو والا آنسر یا وہ آپشن You are absolutely right. Absolutely right. I do agree with you. I do. بلیک بیئرڈ اور سعد, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو سب سے بہترین آنسر ہے وہ یہی ہے کہ میں تحمل کی اور برداشت کی داد دیتا ہوں. ایک سیکنڈ میں چاہوں گا جی مجھے کیا کہتے ہیں, صرف اور صرف سعد یہ ان سے پوچھ کے بتا دیں کہ حضرت آدم اور حوا جو ہیں وہ آپ کے اس اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں جس کے نزدیک یہ کائنات جو ہے, جو کہ ان کے نزدیک اس کائنات کا خالق ہے. تو مجھے صرف اور صرف یہ ان سے پوچھ کے بتا دیں کہ آدم اور حوا کے بچوں میں جس سے اگر نسل انسانی آگے بڑھی تو ہمیں آج پلانٹ ارتھ کے اوپر اتنی ڈائیورسٹی کیسے نظر آتی ہے. اس میں ہمیں کچھ چائنیز, کچھ کورین, کچھ کیریبین, اگر یہ ایک ہی جد امجد کی اولاد ہیں تو ان کے اندر یہ بالکل جو فینوٹائپ اور جینوٹائپ ڈفرینٹ کیسے ہو گئی؟ وہ تو سمپل سا سوال ہے کہ جب انسان کی, جی میں سمجھ رہا ہوں اس سوال کو, کہ جیسے ہی انسان کی جو نسل آگے بڑھتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کی جو جینز ہے اس میں معمولی تبدیلیاں آتی رہتی, تو ان کی شکلیں جو ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے, اور بیرونی ماحول کا بھی اس کے اوپر اثر ہوتا ہے انسان کے جسم پر. تو ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ سچ اے بگ کوسچن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جینیٹکلی فینوٹائپ تبدیل ہو جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جینز میں تبدیلیاں آتی ہے. مثال کے طور پر آپ کی جو جسامت ہے یا آپ کی جو ڈی این اے ہے وہ 100% تو ایسا نہیں ہوگا نا جیسے آپ کے 10 سال پہلے 10 پیڑیاں پہلے جو آپ کے اجداد تھے ان جیسی آپ کی شکل, ان جیسی آپ کی جسامت نہیں ہے. تو جسامت میں اور شکل میں ان چیزوں میں تبدیلیاں آتی رہتی ہے, اور ڈی این اے جو ہے وہ آگے تبدیل ہوتا رہتا ہے. جیسے کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایک دوسرے انسان کے ساتھ آپ کی وہ شادی بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ظاہری بات آپ کا ڈی این اے اور یہ جینز, یہ چیزیں مکس ہو رہی ہوتی ہے, تو اگلی جو نسل پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ سے مختلف ہوتی ہے. جو کہ ڈائریکٹلی ایگزسٹنس آف گاڈ سے ریلیٹڈ ہے, وہ یہ کہ فرض کریں کہ آپ آج سے کچھ ہزار سال پہلے کسی فلسطین کی یا عرب کی بستی میں رہتے ہیں. میں سعد آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے جواب لے کے دیں گے. اور میرے پاس ایک بندہ آتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ یار میری بات سنو, میں نا وہاں جب بیٹھا ہوا تھا تو میرے اوپر فرشتہ آیا اور اس نے نا مجھے یہ آیتیں اتاری ہیں, اور میں نا میرا خیال ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہو گیا ہوں. تو میرے پاس اس کے دعوے کو ویریفائی کرنے کا کیا طریقہ ہے سعد؟ جی کپتان یہ اس بندے کی کریڈیبلٹی ہے. جی اس بندے کی کریڈیبلٹی کے اوپر آپ اس چیز کا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس سعودیہ سے ایک بندہ آتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ جب میں سعودیہ میں تھا تو مجھے 10 سال جیل ہو گئی. اب اس بندے کی کریڈیبلٹی کو میں دیکھوں گا کہ اگر وہ بندہ مستند ہے تو میں اس کی خبر پہ کیا کروں گا, میں اس کی خبر پہ جو ہے یقین کر لوں گا. لیکن اگر وہ بندہ جو ہے اس کی خبر مشکوک ہے اور اس بندے کا جو ماضی ہے یا جو اس کا لائف سٹائل ہے وہ بھی مشکوک ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی میں اس چیز کے اوپر, یعنی جیسے اس دنیا میں ہم خبریں, اب سنیں تو صحیح نا, میں بات تو کمپلیٹ کروں نا, سنیں اب سنیں کائنڈلی. اچھا, جیسے کہ اس دنیا میں ہم خبر صادق کے اوپر, یعنی جب مستند خبر کے اوپر ہم یقین کرتے ہیں اور مانتے ہیں, اسی طرح اسی معاملے میں بھی ہم اس کی بات کو کیا کر لیں بطور سند قبول کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میرے سنیں, آپ نہیں سمجھے نا, میں اب مثال ایک دے رہا ہوں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک ناسا کی ٹیم جو ہے وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے, تو آپ ناسا یا مریخ سے متعلق, یعنی ان چیزوں سے متعلق, چاند سے متعلق آپ ان کی نالج پہ یقین نہیں کرتے کیا؟ پوری دنیا ان کی باتوں پہ یقین کر رہی ہوتی ہے. ایویڈنس دیتے ہیں, وہ ہمیں فوٹیج دیتے ہیں. وہ آپ فوٹیج, یار واٹ از فوٹیج؟
आज आपको नहीं पता कि कितनी जो है फेक चीजें बन रही होती है। असल चीज उनकी, एक बात बताएं, असल चीज उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। बंदे को इतना तो क्रेडिबल होना चाहिए कि अगर एक भतीजा आकर कहे कि मैं नबी हूं तो चचा उसकी बात पर ईमान ले आए। ये चीजें जो है इग्नोरेंस में भी हो जाती है। मिसाल के तौर पर उस चीज को, उसको जो है घमंड था एक चीज का, कभी कभार लालच होती है, तो लालच में हम जो है क्रेडिबल चीज को भी इग्नोर कर देते हैं। तो उसके चचा ने भी यही काम किया था कि उसको ये मामला था कि अगर आज मैं आपकी बात मान लूंगा तो मेरी जो सरदारी है और मेरी जो इज्जत है, जो मेरा मुर्तबा है, उसके अंदर कमी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि नबूवत के दावे को कबूल करने और झुटलाने का कोई एविडेंस सवाए क्रेडिबिलिटी के नहीं है। यार क्रेडिबिलिटी से बड़ी कोई सबूत हो सकती है? नहीं, ये सबूत है कि एक बंदे ने अगर 20 साल झूठ नहीं बोला तो वो 21वें साल भी झूठ नहीं बोलेगा। डेफिनेटली उसकी जिंदगी को देखा जाएगा, और ये इसके अलावा आपके पास क्या है। और उसके बाद उस बंदे ने सिर्फ वो आपको दावा नहीं किया, बल्कि उस बंदे ने आपको करके दिखाया, उसने मुजज़ात करके दिखाए, और उसने जो है हर चीज आपके सामने साबित कर दी। क्या मौजज़ा किया? क्या मौजज़ा किया? जैसे उसको क्या कहते हैं, जैसे मेराज का उसके साथ मौजज़ा था, जैसे चांद को 2 टुकड़े करने का उसको। अब सुने ना, अब सुने, जैसे अब सुने ना, आप सुन ही नहीं रहे। मेराज का वाकया कुरान में तो नहीं है। क्यों, किसने कहा नहीं है? आपकी मस्जिद अक्सा की तक जाने की जो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है, तब तो मस्जिद अक्सा बनी भी नहीं थी। तो और बनी, बिल्कुल। ये किसने कहा आपको बनी नहीं थी? ये आपको किसने कहा बनी नहीं थी? ये बनी पहले से थी। सुने आप, सुने, अब मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। ये भी आपने पहले एक मर्तबा कहा था, आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। ये जो चीजें होती है, ये बार बार तामीर हो रही होती। आज आप कहेंगे कि ये जो काबा है, काबे की जो दीवारें है, ये तो अभी जो है सऊदीया वालों ने बनाई है, जबकि ऐसा नहीं है। काबा पहले से था, लेकिन उसकी रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी बकायाजात को दोबारा कायम कर दिया जाता है। सबसे पहले किसने बनाई थी मस्जिद अक्सा की? मुझे एग्जैक्ट जो है वो इस वक्त जो है मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसने बनाई थी, लेकिन ये पहले से मौजूद। मस्जिद कैसे बन गई? मैं कहता हूँ कि मस्जिद किसको कहते हैं? मस्जिद कहते हैं सजदे वाली जगह को, जहां पर लोग इबादत करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, इसी को मस्जिद कहा जाता है। एग्जैक्टली। तो इस्लाम के आने से पहले मस्जिद कैसे बन गई? मैंने आपको बता दिया कि मस्जिद किसको कहते हैं, जहां पर इबादत की जाती है, जहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं। इसका मतलब चर्च मस्जिद है। मैं कहता हूँ कि जहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं, ये एक इस्लामिक टर्म है। इस्लाम के आने से पहले लोग नमाज क्यों पढ़ते थे? क्यों पढ़ते थे? जैसे इस्लाम के आने के बाद पढ़ते हैं, अल्लाह का हुक्म है। नहीं, इस्लाम के आने से पहले नमाज कैसे पढ़ सकते थे? कि इस्लाम के आने से पहले मस्जिद अक्सा कैसे बन सकती थी? मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ते थे, अल्लाह का हुक्म है। आपको वैसे बाइबल, ब्लैकबीट, आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको पता है कि यरूशलेम मुसलमानों ने कब फतह किया था? ये तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में जो है पता हुआ था। कुछ साल वाल याद है? एग्जैक्ट नहीं याद। 638 जी। और आपको पता है कि ये जो आसमानों का मुबैना सफर है, ये किस सन में हुआ था? 621। ये रसूलुल्लाह की जिंदगी में होता। जी ईस्वी में। अच्छा, यरूशलेम 17 साल बाद फतह हो रहा है वाक़या मिराज के, और रहलत नबवी के 6 साल के बाद यरूशलेम फतह हो रहा है। और यरूशलेम में पहली दफा मुसलमान हजरत उमर के दौर में पहुंचे, और वहां पर मस्जिद अक्सा एग्जिस्ट करती थी। ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये मस्जिद पहले से थी, जैसे काबा पहले से थी। आप बात की रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, आप इमारत की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मस्जिद, सुने, मैंने आपको बताया कि मस्जिद किसको कहते हैं, कि जहां पर सजदा किया जाता है, जहां पर अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, उसी को मस्जिद कहते हैं। और ये एक इस्लामिक टर्म है। ये पहले से, किस मजहब के लोग वहां पर सजदा करते थे? ये सारे यहूदी और ईसाई सारे करते हैं। आप सुने, जो मस्जिद अक्सा थी ये पहले भी थी, लेकिन इनको बिजेंटाइन एम्पायर में जो है इसको बार बार जो है इसको तोड़ा गया और इसको दोबारा बनाया गया। तो यही चीजें चलती रहती है, लेकिन उसकी माहियत नहीं बदलती। मालिक बिन मरवान ने 705 ईस्वी में नहीं बनवाई थी? मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये रिकंस्ट्रक्शन होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहली मतलब ये इजाद हुआ, ये कोई इजाद नहीं होता। के लिए यहाँ पर आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये कोई इजाद चीज नहीं होती। आधे मुसलमान उलमा ये समझते हैं कि वाक़या मिराज जिस्मानी था, आधे मुसलमान उलमा समझते हैं कि वाक़या मिराज रूहानी था। आप क्या समझते हैं? मैं कहता हूँ जिस्मानी था। तो इसका मतलब ये है कि जो मुसलमान उलमा इसे एक रूहानी वारदात करार देते हैं। वैसे एक बात बताएं कि वाक़या मिराज के वक्त पैगंबर जो थे किसके घर में क्या कर रहे थे?
کس کے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ اپنی کزن کے گھر میں تھے. کیا کر رہے تھے اپنی کزن کے گھر میں؟ کیا کر رہے؟ کزن کے گھر کوئی نہیں جاتا, رشتے داروں کے گھر کوئی نہیں جاتا. آپ رشتے داروں کے گھر نہیں رہے کبھی؟ اچھا ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت علی کی بہن کے گھر میں تھے. ڈیفینیٹلی وہ کزن تھے, ظاہر بات ہے کزن جیسے آج بھی بھائی بہن ہوتے ہیں, ہم بھی جو ہے اپنے چاچوؤں کے گھر چلے جاتے, کبھی ماموں کے گھر چلے جاتے ہیں. تو اس طرح وہاں سے وہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر پہلے وہ گھوڑا نہیں تھا, جو بھی وہ تھا گھوڑا نہیں تھا, جو بھی تھا وہ سر, ایک ایسی سواری تھی جس کی شکل ایسی بیان ہوئی ہے کہ وہ ایسی گھوڑے سے نیچے تھی اور خچر سے اونچی, اس طرح اس کی شکل بیان ہوئی. یہ بتائیے گا کہ وہاں سے اس سواری کے اوپر بیٹھ کر وہ پہلے یروشلم مسجد اقصی گئے اور پھر وہاں سے اوپر آسمانوں پہ گئے. جی ہاں. تو جو مسلمان علماء اسے ایک روحانی ایکسپیرینس سمجھتے ہیں وہ صحیح نہیں سمجھتے ہیں, وہ علمی مغالطہ ہے ان کو. تو اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ اس سفر کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں دکھانی تھی جو اس کے لیے خاص رکھی گئی تھی, اور نماز کا تحفہ دینا تھا, اور یہ ایک اعزاز ہے, یہ سمجھے ایک معجزہ ہے. تو ہم نے تو سنا ہے 50 تحفے دیے تھے, بڑی منتیں کرا کر 45 معاف کروائے تھے, 5 رکھوائے گئے تھے, یہ بات ٹھیک؟ نہیں, منتیں نہیں کروائے تھے, یہ اگین آپ کا ایک طنز ہے, لیکن یہ ایک موسیٰ علیہ السلام جو تھے اس کی سجیشن پہ یہ چیز کم ہوئی تھی, اور اس چیز کے پیچھے وہی تھی کہ یعنی آج بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا اوریجنل پلان 50 نمازیں پڑھوانے کا تھا روز. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ 50 کروائیں. اس کے بعد رسول اللہ نے جب سنیں نا, آپ سنیں, لیکن چونکہ پیغمبر جب التجا کرتے ہیں خدا سے تو خدا اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا. سر اللہ پیغمبر جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر 50 نمازیں پڑھنے میں کیا مسئلہ تھا؟ اس کو مسئلہ نہیں تھا, لیکن اس نے مصلحت کے تحت یعنی آسانی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کی اور یہ التجا کیا. مشکل حکم دے رہے ہیں, مشکل تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ کام کریں گے آپ. مثال کے طور پر جہاد جو ہے وہ سب سے جو ہے مشکل کام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر پیغمبر اس سے کوئی آسانی مانگے تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو یہی تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو نہیں, میری بات سنیں, اللہ تعالیٰ اس چیز کا خیال نہیں رکھتا کہ کون سی چیز مشکل ہے اور کون سی چیز آسان ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہتا ہے وہ حکم کے بعد آپ کو مسجد میں بھیجے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتا کہ کون سا کام مشکل ہے. میں نے جیسے ابھی بتایا کہ جہاد سب سے مشکل ہے, اللہ تعالیٰ اس چیز کا وہ اس کو جو اس کو مرضی ہوتی ہے وہی کرتا ہے. لیکن اگر اس سے نہیں, میری شادی نہیں ہوئی. اچھا, لیکن آپ نے کسی ایسے باپ کو دیکھا ہے جو اپنی اولاد کو کہتا ہو کہ مجھے دن میں 5 دفعہ سجدہ کرو پھر میں تمہیں روٹی دوں گا؟ میں نے ایسے باپ کو تو نہیں دیکھا, لیکن ایسے باپ کو ضرور دیکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ اس کی بات نہ مانے تو اس کو آگ کر دیتا ہے. میرا ایک رشتہ دار ہے, اس نے اپنے بیٹے کو آگ کیا. میں نے اپنی باپ کی ساری عمر کوئی بات نہیں مانی, میرے باپ نے مجھے آگ نہیں کیا. سر یہ آپ کے باپ کی جو ہے وہ کیا ہے, اس کو یعنی اس کا آپ کے اوپر احسان ہے, ورنہ آپ اس قابل ہے کہ وہ آپ کو آگ کر دے. اچھا, ایک بات ماننے کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے دماغ سے سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ نہیں بالکل نہیں, بلکہ آپ حق بات یعنی جسٹیفائڈ بلکہ جسٹیفائبل بات, ایسی بات جو قابل فہم ہے. اس کائنات کے خالق کو اپنی عبادت کروانے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ دلچسپی اس کو نہیں ہے, بلکہ اس کا فائدہ جو ہے بچوں, جیسے کہ ایک والد ہوتا ہے نا, وہ اگر بچوں کو کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کا فائدہ ضروری نہیں کہ اس کا فائدہ ہو. مثال کے طور پر ایک والد ہے نا, وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ آپ مٹی, چھوٹا بچہ ہے نا وہ مٹی کھاتا ہے, تو وہ اسے کہتا ہے کہ مٹی نہ کھائیں. تو وہ مٹی اگر بیٹا کھائے گا تو باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نہیں کھائے گا, لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک پابندی لگا رہا ہے نا, بچے کی ایک ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ آپ نے یہاں جانا ہے اور یہاں نہیں جانا. اس میں اصل میں بچے کا فائدہ بچے کا ہوتا ہے, لیکن خوش جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ میں اس کو یہی نقصان ہوتا ہے کہ وہ ایک یعنی جو رول ہے, جو اس کی ڈیوٹی ہے, اس کو وہ سر انجام نہیں دے رہے, اور اسی کے عوض جو ہے وہ اس کو جو ہے سزا ملے گی. ٹھیک ہو گیا سر. جی, اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو سوال کا موقع دوں گا, اب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. اب مجھے ابھی سوال کرنے کا موقع دیجیے گا. اویس, آپ کا دعویٰ کیا ہے خدا کی ایگزسٹنس سے متعلق, یعنی what do you think, آپ کا نظریہ کیا ہے, خدا ہے کہ نہیں؟ سر میں تو آپ کی طرح اتنا با علم شخص بھی نہیں ہوں, اور میں تو ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر بھی نہیں پہنچا ہوں کہ خدا ہے یا نہیں ہے.
اور آپ تو کے پاس حتمی علم موجود ہے، آپ کے پاس تو قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں ایک مبینہ الہامی کلام موجود ہے. تو نہیں مجھے بس آپ ٹھیک ہے، میں لوگوں کو مبالغہ چھوڑیں، میں مجھے آپ سمپل لوگوں سوال کو پوچھ رہا ہوں، مجھے سمپل بتا دے ہے آپ کہ لوگوں نہیں ہے. کو اعتماد پر بڑا رشک آتا ہے، پتہ ہے آپ کو. میں نہیں سوچتا اس ہوں کو کہ چھوڑیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ خدا ہے یعنی what do you think؟ سر میں تو آپ کو یہی بتا رہا yes ہوں no کہ or I don't know. میں اپنے علم کو بیان کی اس سطح پر نہیں پاتا ہوں کہ میں اس سوال کا آپ کو قطعیت کے ساتھ جواب دے سکوں. اسی لیے تو یعنی میں you are ایمان کی agnostic, دولت you don't know. اسی لیے تو میں ایمان کی Am I دولت سے right؟ نہیں سر. آئی وانٹ ٹو نو. نہیں لیکن فی اس کے الحال بعد you آپ don't مجھے know جو about the باتیں existence of سناتے ہیں God, right؟ وہ اتنی مضحکہ خیز ہوتی ہیں کہ میں ہنس کے دوہرا ہو جاتا ہوں سر. نہیں اس کو چھوڑیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ گاڈ سے متعلق اس وقت جو ہے آپ کا یعنی you don't know yes or no. میں یہی تو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کائنات کی تخلیق کو لے کر آپ لوگ مجھے جو دیو مالا سناتے ہیں، جو ہماری کہانیاں چھوڑیں یار، سناتے ہیں، اپنی بات کریں. میں اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر بحث کر رہا ہوتا. میں تو اس کے ساتھ نہیں نا، مستقل لیکن کر رہا ہوتا. ظاہری بات ہے، ہو میں سکتا تو ہے کہ اپنے آپ میں مجھے تو اپنے اپنا نظریہ میں تو سمجھانا اپنے چاہ رہے ہیں، ہو میں سکتا ہے تو کہ آپ کو اپنے پتا ہو کہ خدا نہیں اور آپ مجھے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. نہیں سر. میں دیکھیں خدا کے موجود ہونے یا نہ ہونے سے میری ذات کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. لیکن نہیں آپ نے میں ایک ذات کی مسئلے پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. سر آپ نے ایک بڑا دیکھیں اب آپ مجھے کوئی جملہ پورا نہیں کرنے دیتے. مجھے آپ کوئی جملہ پورا نہیں کرنے دیتے. آپ میرا ہر دوسرا جملہ چلے سوچ جی. ٹھیک ہے. آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے پاس کچھ کتابیں ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں جن کے ڈائریکٹ کنیکشنز ہیں گاڈ کے ساتھ. تو اس دعوے کی جب ہم انٹروسپیکشن کرتے ہیں نا سر، تو آنیسٹلی اسپیکنگ میری آپ کے جوابات سے تشفی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. نہیں تو کیسے نہیں ہوتی نا، مثال کے طور پر جس جواب سے آپ کو تشفی نہیں ہوئی اس پہ آپ سوال کیوں نہیں ریز کرتے؟ میں کرتا ہوں. مجھے ایک بنیادی سوال کا جواب دے دیں سر. ہاں جی. اللہ تعالیٰ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا؟ مچھر کا تو یہ تو کوئی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ مچھر کا کیا فائدہ ہوتا ہے. وہ آپ کو ویسے چلیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا کہ اس کا امتحان لے، اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو تاکہ اس کو عبادت کے لیے فرشتے نہیں تھے اس کے پاس؟ فرشتے کے پاس فری ول نہیں تھا نا، وہ گناہ نہیں کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی کہ اس پہ امتحان کا جو پیمانہ ہے وہ پورا اتر سکے، وہ اپنے مرضی کے مطابق فیصلہ کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے، چلیں یہ مرضی والی بحث تو ہم نے کر لی ہے. اور ناشتے میں کیا لیا آپ نے آج؟ میں نے آج نان کھایا اور چنے کھائے برکت مارکیٹ کی. ارے واہ سر، میں برکت مارکیٹ کو میرا سلام دیجیے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ اس کے جنرل آؤٹ لائن آج ہم نے مکمل کر لی ہے. تو میں آپ سے نا ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کانسیپٹ آف گاڈ کو لے کر میرے ذہن میں جتنے رینڈم سوالات تھے، آپ کے ذہن میں جتنے ترتیب سے جواب دیتے، ایک نشست اور رکھتے ہیں اور اس میں ہم جو گاڈ کا کانسیپٹ کا بیسک فاؤنڈیشن ہے، لائف آفٹر ڈیتھ، اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لائف آفٹر ڈیتھ پہ کر لیں گے. ہاں لیکن آج جو میں نے پہلا ایک آرگومنٹ پیش کیا کاسمولوجیکل آرگومنٹ، اس میں آپ کو کیا غلط نظر آیا؟ مثال کے طور پر ایوری تھنگ دیٹ بیگن ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز. آرگومنٹ یہ دیا تھا کہ if everything must have a cause then God must have everything has a cause. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہا تھا. وہ جو نہیں یہ نہیں کہا تھا. اس کا پرائم یہ موور نہیں کہا گاڈ تھا. پھر کیا آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. میرا پریمس فرسٹ یہ تھا، اینی تھنگ دیٹ بیگن ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز. دا یونیورس ہیز بیگن سو اٹ ہیز اے کاز. کوئی بھی چیز جو شروع ہوتی ہے اس کی کوئی علت، کوئی وجہ ہوتی ہے. یہ کائنات چونکہ شروع ہوئی ہے لہٰذا اس کی کوئی علت، کوئی وجہ ہے، اور اسی وجہ کو ہم جو ہے خدا کہتے ہیں. پتہ چل گیا کہ وہ وجہ اللہ ہے. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اسی وجہ جو کائنات کو وجود بخش رہا ہے اس کے اندر یہ کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، اور یہ کریکٹرسٹک جس طاقت میں موجود ہو اسی کو ہم گاڈ کہتے ہیں. یہ گاڈ کی ڈیفینیشن ہے. اچھا یہ گاڈ بھگوان سے الگ ہے؟ نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. گاڈ جو ہے وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. اب اس گاڈ کی کیا کیا صفات ہے اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی کہے گا کہ اس کو اسسٹنٹس کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے لوگ اس کے مدد کر رہے ہوتے ہیں، 2-3 خدا اس نے چھوٹے اسسٹنٹس بٹھائے ہوتے ہیں، وہ جو ہے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہے گا کہ وہ جو ہے 3 شکلوں میں پایا جاتا ہے. کوئی کہے گا کہ جی وہ 1000 شکلوں میں، یعنی 1000 انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی اس کی جو وجود ہے اور اس کی جو ایگزسٹنس جس شکل میں ہے. سنیں میں ایک بات کہ اس کا جواب سوری کائنڈلی ایک منٹ یعنی اس چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کی صفات میں اختلاف ہو،
کہ وہ کیسے وجود رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا, وہ کائنات کے اندر ہے, باہر ہے, ٹائم اسپیس کے اندر ہے, باہر, اس چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کی ایگزسٹنس میں نہیں ہے. یعنی وہ ہستی جس نے اس کائنات کو وجود بخشی ہے, اسی کو ہم گاڈ کہتے ہیں, اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں, کوئی اس کو ایشور کہے, کوئی بھگوان کہے, کوئی یہوہ کہے, تو ہے وہی, لیکن اس کی جو صفات ہے اس میں. جی جی کیسے وجود بخشا ہے جی, بلیک بیرڈ؟ کیسے یہ تو فرسٹ کوشچن میں نے آپ کی کیا کہ کیسے وجود بخشا, وی ڈونٹ نو کہ وہ پروسیس کیسا تھا. چلیں ٹھیک ہے, پھر میں ساتھ یہاں پر آج کی ڈیبیٹ آپ ختم کر سکتے ہیں. تو اس پہ اگر اسی آرگومنٹ پہ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ابھی ریز کیجیے گا, تاکہ کائنڈلی ہم میرا کوئی کوشچن نہیں ہے سر, میرا صرف یہی کوشچن تھا کہ آپ کے نزدیک تو یار اس آرگومنٹ کو قبول کرنے میں کیا مسئلہ ہے پھر آپ کو؟ سر یہ مسئلہ ہے کہ آپ مجھے یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ آپ کے الجڈ گاڈ نے اس یونیورس کو نتھنگنیس سے کیسے کریٹ کیا ہے. آپ کوئی بھی اگر آپ مجھے کہیں, اگر آپ تو اس سے مثال کے طور پر آل پاورفل مکی ماؤس ہے یا پنک پینتھر ہے, اور اس کو لیکن میں اس کا ایگزسٹنس کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ سنیں ایک سوال سنیں, میری چھوٹی سی بات سنیں. میں انہی دلائل سے ایگزسٹنس آف مکی ماؤس بھی ثابت کر سکتا ہوں, میں انہی دلائل میں آپ کو ایک آنسر دے رہا ہوں نا. مکی ماؤس آپ نہیں کر سکتے, اس کی بھی بات کر دیں گے. میں آپ کو ایک سوال کر رہا ہوں, خواجہ مجھے ایک بات کرنے دے, میں ذرا اویس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اویس چونکہ جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک نتیجے پر پہنچے, کیونکہ ابھی ہم نتیجے پر نہیں پہنچے. اچھا, آپ نے بات کی کہ خدا جو ہے وہ پروسیس چونکہ ہمیں نہیں پتا, لہٰذا میں خدا کے وجود سے انکار کر رہا ہوں. مثال کے طور پر میں اگر آج آپ سے پوچھوں کہ فلانے جو سائنٹسٹ تھے جس نے جہاز بنایا تھا, یا جس نے جو ایٹامک بم بنایا تھا, یا کوئی بھی مشینری, مثال کے طور پر میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ اس نے یہ چیز بنائی تھی, تو اس کا پروسیس کیسا تھا؟ آپ کہیں کہ مجھے اس کا پروسیس پتا نہیں ہے, میں کہوں کہ میں تو اس سائنسدان کا وجود ہی نہیں مانتا, کیونکہ آپ کو پروسیس کا نہیں پتا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نہیں, کتابوں میں آپ کو پتا ہے اس کا پروسیس کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے, آپ کی کتابوں میں کائنات کی تخلیق کا پروسیس لکھا ہوا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے. ہمارے پاس تو کتابوں میں جہاز کی تخلیق کا پروسیس لکھا ہوا ہے. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ نا کہ اس پروسیس کا خدا کو تو پتا ہے, اس پروسیس کا خدا کو تو پتا ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا نا. جیسے آپ کو بتایا میں آپ کو چھپا لیا, وہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آج بھی اگر کسی چیز کے پروسیس کا آپ کو نہیں پتا نا, مثال کے طور پر سنیں, خدا جو ہے, کسی سائنس جو بھی اللہ ہے, وہ آپ کے ذہن کی پیداوار ہے. خدا نامی کوئی ہستی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. یہ صرف اور صرف آپ کے خیالی پلاؤں ہیں. Don't you think so? I give you an argument which you cannot refute. اور آپ جو ہیں, آپ 10 مسلمان علماء کو بٹھا کر ان سے ایٹریبیوٹس آف گاڈ پوچھ لیں, وہ آپ کو مختلف جواب دیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹریبیوٹس کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے ایک منٹ مجھے پلیز آپ موقع دیجیے گا. آپ نے جو دلیل پیش کی, جو آپ نے پہلا اپنا آرگومنٹ پیش کیا, اس آرگومنٹ کو اگر ہم پرکھیں تو اس آرگومنٹ میں جو بیسک کوشچن ریز کیا گیا ہے اویس اقبال صاحب کی جانب سے, وہ یہ ہے کہ انہیں پروسیس نہیں پتا. جو چونکہ یہ بیسک آرگومنٹ ہے, یہ بیسک کوشچن ہے جو ان کے ذہن میں ریز ہو رہا ہے. آپ سائنس سے جب کمپیئر کر رہے ہیں تو سائنس بھی آپ کو پروسیس نہیں بتا پا رہی ہے, اب تک علم بتانے سے قاصر ہے. تو پھر سائنس میں اور خدا کے جو علم ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اس لیے وہ اب تک یہ سمجھنے سے قاصر ہیں. اویس اقبال صاحب, جہاں تک میں سمجھوں آپ کو ایسے ہی میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کچھ چیزیں. کپتان صاحب, میں چاہتا ہوں, آپ نے ماشاء اللہ سے 10 بہترین آرگومنٹس پیش کرنے تھے, جس میں سے آپ نے صرف ایک پیش کیا. کوئی ان 10 کو ذرا پرچے اگر آپ صفحات کو تھوڑا سا پلٹ کے دیکھیں, کسی ایک میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جو ابھی آپ سنائیں اور وہ سن کے آپ کے ہاتھ پہ جو ہے نا وہ بیعت کر کے مسلمان ہو جائیں. میں نے تو ابھی ایک آرگومنٹ پیش کیا, اس کو وہ ریفیوٹ ہی نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں ریفیوٹ کرے. یہ آپ کا یہ انکمپلیٹ آرگومنٹ ہے کپتان صاحب, کیونکہ آپ اس میں جو کراس کوشچن ہے اس کو آنسر کرنے میں قاصر ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا بات تو ایگزسٹنس سے ہے نا, کہ ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اب سنیں, میری بات سنیں ساتھ ایک سیکنڈ. اگر میں یہ کہوں کہ اس کائنات کو اللہ دین نے اپنی بے پناہ قوت سے اور ذہانت سے بنایا ہے, تو اس آرگیومنٹ کو آپ کیسے ریفیوٹ کریں گے؟ بتائیں. کیا مطلب؟
میں یہ کہوں کہ اس کائنات کو آپ کے اللہ کی جگہ اللہ دین نے اپنی بے پناہ قوت اور ذہانت سے بنایا ہے، اور اس کائنات کو تخلیق میں آنے کے لیے کسی اس طرح کی طاقت کی ضرورت ہے، اور چونکہ اللہ دین کے اندر قوت بھی پائی جاتی ہے، طاقت بھی پائی جاتی ہے، ذہانت بھی پائی جاتی ہے، تو آپ اللہ دین کے وجود کو کیسے جھٹلائیں گے؟ اللہ دین میں اگر یہ جس کو آپ اللہ دین نام دے رہے ہیں، اگر واقعی یہ طاقت موجود ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں یعنی جو ہے اکٹھی ہو، تو اسی کو تو ہم گاڈ کہتے ہیں. میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کو آپ کوئی بھی نام دے، لیکن جس طاقت نے اس کائنات کو وجود بخشی ہے اور جس کائنات میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس کو آپ کوئی بھی نام دے، ریسپیکٹیبل نام دے، مثال کے طور پر گاڈ کہے، یہوے کہے، یا جو ہے کوئی بھگوان کہے، تو وہ اللہ ہی ہے. ہمارے لیے اس کے نام بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ کے لیکن نزدیک جو ہندو ہیں وہ بھگوان کو مان کر صحیح کرتے ہیں؟ نہیں، اس کی ہندوؤں کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے نا، وہ صفات میں ہے، ذات میں نہیں ہے. اس یعنی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندو جو ہیں کریٹر کی ذات کو مانتے ہیں تو ہندوؤں کو جو خدا ہے اپنی صفات کو پہچاننے میں ناکامی پر دوزخ میں ڈال دے گا؟ ڈیفینیٹلی. اوکے، ٹھیک، کیونکہ ان کے سامنے پیغام پہنچایا گیا ہے. میں اب جو جواب میں جو بات کر رہا ہوں اصل میں اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کے سامنے پیغام پہنچایا گیا ہے. ان کی اپنی کتاب میں توحید موجود ہے، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا سنے نا، ان کی کتابوں سے بہتر آپ نے ان کی کتاب کو سمجھ لیا ہے. ڈیفینیٹلی نہیں، اس میں سے کئی ہندو ہیں جنہوں نے خود سمجھا اور وہ مسلمان ہو گئے. میں اس کے آپ ایک آرگومنٹ دے رہا ہوں، اسی کتاب میں، انہی کی مذہبی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ جو گاڈ ہے اس کو جو ہے. ان بدنصیب مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو قرآن کو پڑھ کر اسلام سے تائب ہو گئے؟ ڈیفینیٹلی جو قرآن کو پڑھ کر، یعنی ظاہری بات ہے، اگر کوئی اگنورینس کا یا کوئی جو ہے اس کی کم علمی کی وجہ سے وہی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک غلط فیصلہ کر لیتا ہے، تو جیسے فیصلہ کیا ہے اسی کے مطابق اس کو سزا اور جزا ملے گی. وہ واجب القتل ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. ٹھیک، تھینک یو. اوکے سعد صاحب، تھینک یو. بہت بہت شکریہ کپتان بلیک بیئرڈ صاحب، اویس اقبال صاحب، آپ دونوں نے اپنا وقت دیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی جس طریقے سے آپ لوگ گفتگو کو لے کے چلے. کپتان بلیک بیئرڈ صاحب، جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جوابات دیے، کچھ جوابات دینے سے آپ جو ہے وہ پرے رہے، لیکن اویس اقبال صاحب نے بھی جو سوالات کیے اور یہ جس خوبصورتی کے ساتھ یہ مناظرہ چلا ہے، مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اس قسم کی سٹریمز کو جاری رکھیں گے اور ایک نشست ضرور رکھیں آگے بھی ان فیوچر. تمام سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. ہم اسی کے ساتھ کہ پھر ہوگی کبھی ملاقات، اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. میں خواجہ صاحب اگر مجھے ایک تھوڑا سا آپ دے دیں، آپ نے ایک بات کی آخر میں کہ میں کچھ سوالات کے جوابات نہیں دے سکا. وہ اب سنیں میری بات سن، میں اس کا تھوڑا سا کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے سے کچھ ایسی باتیں پوچھیں گے جو میرے نالج میں، یعنی جس کا میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے، ظاہری بات ہے میں مثال کے طور پر علم کل تو نہیں ہوں، تو کئی ساری باتیں میں اس چیز کا ابتدا میں جو ہے میں اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں. جو ہماری نالج ہے وہ لمیٹڈ ہے. اب اسی لمٹ سے باہر اگر کوئی کویسچن ہوگا تو اس کا جواب ڈیفینیٹلی میری طرف سے نہیں آئے گا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں اس چیز کا جواب نہیں دے سکا، بلکہ اس چیز کا جواب ہے نہیں کسی کے پاس، وہ نالج ایگزسٹ نہیں کر رہا. تو ایسے نالج کا اگر جو ہے کوئی سوال ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کا جواب جو ہے پھر نہیں دیا جائے گا. اور آپ نے بھی جیسے اگر آج اسٹریم میں کوئی سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سوال کا جواب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ڈیفینیٹلی کئی ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے. مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں. آپ نے ایک مقام پہ کہا ہماری نالج جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، پھر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی نالج پھر لمیٹڈ ہے. اب آپ وہیں آ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سوال کا جواب نہیں ہے تو اٹس مین کہ اس سوال کا جواب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کئی ساری باتیں ایسی ہوتی کہ جو نالج کے بیانڈ ہوتی. مثال کے طور پر میں اگر اویس اقبال سے کہہ دوں کہ 100 پیڑیاں آگے جو آپ کے والدین تھے ان کے کیا نام تھے؟ کئی چیزیں ہوتی ہیں مگر تمام تو نہیں ہوتی نا. تمام تو نہیں ہوتی، بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اگر میرے پاس رات کے 11:15 ہو گئے، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے. تو چلے تھینک یو. بہرحال لیکن میں نے یہ چیز بتائی کہ یہ کسی سوال کا اگر آپ نے جی تھینک یو دانست میں جو آپ کو معلوم تھا آپ نے جواب دیا. ہمیں ہمارے ذہن میں جو سوالات اٹھتے تھے ہم نے کیے. ساتھ ساتھ تھینک یو سو مچ بلیک بیئرڈ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.